احساس محبت مکمل ناول۔ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی بدلنے میں وقت لگتا ہے، لیکن حقیقتاً بدلاؤ بس ایک لمحے کا محتاج ہے۔ صفیہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ اس نے آف وائٹ گھیرے دار سلک کی کامدار فراک پہن رکھی تھی اور کندھے پہ میرون کامدار دوپٹہ تھا۔ اس کے پیچھے کمرہ سفید اور سرخ گلابوں سے سجا تھا۔ پریشان چہرہ لیے وہ اندھیرے میں کھڑی تھی۔ سوچوں میں گم وہ چونکی تھی جب سامنے پورچ میں سفید لینڈ کروزر رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور اظہر دورانی باہر آیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اسے آج دیکھ رہی تھی۔ 3 دن سے وہ یہاں موجود تھی، لیکن اس آدمی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے تھے۔ اس پورے گھر میں بس وہی اسے مانوس لگا تھا۔ اظہر بنگلے کے اندر آنے کے بجائے دائیں طرف بڑھا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ باہر آئی۔ گھر میں چہل پہل جاری تھی، ملازم گھوم پھر رہے تھے۔ وہ گھر کے باقی افراد کے ساتھ کسی دعوت میں جانے کے لیے تیار تھی۔ داخلی دروازے سے باہر آ کر وہ اسی جانب بڑھی تھی جہاں وہ گیا تھا۔ وہ اسے بتائے بغیر کیسے اتنی دن کے لیے غائب ہو سکتا تھا؟ صفیہ کو غصہ آیا تھا۔ گھر میں پوچھنے میں یہ بھی کسی نے اسے تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا، اور اس نے ایک بار بھی اس کی کال نہیں اٹھائی تھی۔ بنگلے کے ساتھ انیکسی بنی ہوئی تھی اور ایک طرف سے سیڑھیاں اوپر کھلی چھت پر جاتی تھی۔ آخری سیڑھی پہ ملازم بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کو آتا دیکھ کر جیسے ہی وہ حواس باختہ ہو گیا۔ بی بی، آپ اظہر اوپر آ گئے ہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے سیڑھیوں کو دیکھا۔ نہیں تو، وہ آیا تھا، میں نے خود دیکھا ہے۔ پیچھے ہٹو۔ وہ برہم ہوئی تھی۔ کچھ وہ پہلے ہی زندگی سمیت ہر چیز سے بیزار تھی، اور دوسرا اس نے اس کھڑکی سے کسی لڑکی کو اوپر جاتے دیکھا تھا۔ صاحب نے منع کیا ہے بی بی۔ ملازم نے ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھی۔ مطلب وہ اوپر ہی ہے، ہٹو سامنے سے۔ وہ فراک سنبھالتی آگے بڑھی اور ملازم کو بادل نخواستہ ہٹنا پڑا۔ اوپر کھلی سی چھت تھی اور میز کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور عقب میں خالی جگہ تھی۔ وہ اس طرف آئی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ سامنے منظر ہی ایسا تھا کہ اسے لگا آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پر آن گرا ہو۔ گیسٹ روم کی دیوار کے ساتھ اظہر کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ صفیہ کوشش کے باوجود بھی سانس اندر نہیں کھینچ سکی تھی۔ اس کے ساتھ علیشہ کھڑی تھی، نیلی آنکھوں والی وہ لڑکی جو اس کے پاگل چھوٹے بھائی کی بیوی تھی، اور وہ دونوں اتنے قریب کھڑے تھے کہ اس کو سمجھنے میں چند لمحے لگے تھے۔ اظہر اس سے کوئی بات کرتا اس کے منہ پہ دھواں چھوڑ رہا تھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے دونوں نے بیک وقت پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ علیشہ بوکھلا کر پیچھے ہونے لگی تھی، اور اظہر نے صفیہ کو گھورتے ہوئے اسے مزید قریب کیا تھا۔ اظہر اور علیشہ اسے گھور رہے تھے۔ وہ دیکھ رہی ہے۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کا سانس اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ تو اظہر کی نظر صفیہ پر گڑی تھی، جو اسے پلکے جھپکے بنا شوق سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے کندھے سے میرون بھاری دوپٹہ سرک کر زمین پہ جا گرا تھا، اور آنکھوں میں اکٹھی ہوئی نمی نے منظر کو دھندلا کر دیا تھا۔ صفیہ کو نظریں جھکانی پڑی تھیں۔ وہ الگ نہیں ہوئے تھے۔ اس نے بڑی دقت سے سانس اندر کھینچا تھا۔ بیوی ہے وہ تمہاری؟ علیشہ شرارتی انداز میں ہنستے ہوئے اس سے الگ ہو کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے علیشہ نے سرگوشی کی تھی، اور اس کے چہرے پر آئی لٹ کو نرمی سے چھوا تھا۔ صفیہ نے پلکیں جھپکی تھی اور نمی اب اسے اپنے گالوں پہ بہتی محسوس ہوئی تھی۔ سرخ کامدار لباس پہنے علیشہ کسی دلہن کی طرح سرسراتی چلتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اظہر نے سگریٹ زمین پر پھینکا اور جوتے سے مسل کر اس تک آیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ صفیہ نے گیلی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ برے شوہر کو کیسے ڈیفائن کرو گی؟ وہ بے تکلفی سے سوال پوچھ رہا تھا۔ اس نے جواباً بس شوق اور حیرت سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا تھا، جو اپنی ساری خوبصورتی کھو چکا تھا۔ برا شوہر وہ ہوتا ہے جو ہاتھ اٹھائے، گھر سے باہر دوسری عورت سے غلط تعلقات رکھے، شراب وغیرہ پیے، رائٹ؟ اظہر نے اس کا گال تھپتھپایا اور تائیدی نظروں سے اسے دیکھا، اور وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس کا لمس جسم پر ناگوار لگا تھا۔
وہ پہلے چند قدم پیچھے ہٹی اور جھک کر اس کے قدموں سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر پھیلایا اور سر اسبات میں ہلایا۔ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ غیر ارادی طور پر جہاں اظہر نے چھوا تھا وہاں گال کو دوپٹے سے رگڑا تھا۔ یہ ساری خامیاں میرے اندر ہیں صفیہ جمال، میں ایک برا مرد ہوں، میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، اور تم بس ایک سیاسی بیوی ہو، نام کی بیوی۔ میں نے تمہیں پناہ دی ہے، گھر دیا ہے، کھانا دیا ہے، پیسے دیے ہیں، بدلے میں تم میری زندگی میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرو گی۔ تمہارا کام بس مجھے ایک نارمل فیملی کا کور اپ دینا ہے، گھر سنبھالنا اور میرے ساتھ فنکشنز پہ جا کر مسکرانا ہے، تصویریں کھنچوانی ہیں، اوکے؟ وہ تمسخرانہ انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جواب نہ ملنے پر وہ ایک نظر غصے سے اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا تھا، اور وہ اس وقت بت بنی کھڑی تھی۔ پیچھے ملازم سیڑھیوں پہ کھڑا وضاحتیں دے رہا تھا۔ رات کی سیاہی جیسے صفیہ کے نصیب میں گھل رہی تھی۔ پیچھے ملازم سیڑھیوں پر کھڑے وضاحت دے رہا تھا۔ بس ایک کام کہا تھا جمعہ خان۔ اظہر کی برہم آواز آئی تھی، صاحب جی، میں نے روکا تھا پر بی بی جی نے بات ہی نہیں سنی۔ وہ منمنایا تھا۔ اسے برا بھلا کہتا اظہر آگے بڑھ گیا اور پھر گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ چچا کی موت، سی ایس ایس میں تیسری بار ناکامی اور اظہر سے شادی، اس پر آسمان جیسے ٹکڑوں میں ٹوٹ کے گرا تھا۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کیں اور سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ تیز تیز چلتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ صد شکر کہ کسی سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا کف بند کر رہا تھا۔ اس نے صفیہ کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی تھی اور طے نہیں کر پایا تھا کہ وہ غصے سے سرخ تھیں یا تکلیف سے۔ اندر کہیں صفیہ پر اسے ترس آیا تھا، مگر پھر یاد آیا کہ وہ فاروق دورانی کا انتخاب تھی، وہ یہ ڈیزرو کرتی تھی۔ چلیں؟ اظہر نے ابرو اچکائے اور صفیہ کو اس کی سب سے بڑی خوبی کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ توہین کرنے میں ماہر تھا۔ سیاسی بیوی مائی فٹ۔ آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے رندے گلے کے ساتھ وہ پھنکاری تھی اور زیورات نوچ کر اتارے تھے۔ اظہر نے آنکھیں استہزائیہ انداز میں گھمائی اور مونچھوں سے جھلکتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جیسی تمہاری مرضی۔ وہ قریب سے گزر کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی صفیہ نے بالوں کو گول مول جوڑے میں باندھا اور بیڈ کے نیچے سے سوٹ کیس باہر نکالا اور پھر الماری سے کپڑے نکال کر اس میں پھینکتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ بے آواز روتی جا رہی تھی۔ اسے بس صبح ہونے کا انتظار تھا۔ صفیہ جمال نے ناپ تول کر دیکھا تھا۔ سب سے بھاری وزن اپنے کہے الفاظ کا ہوتا ہے۔ وہ ایک درمیانے درجے کے گھر کے لاؤنج میں سر جھکائے بیٹھی تھی اور قریب ہی سوٹ کیس رکھا تھا، اور خاموش لاؤنج میں اس کی چچی کی آواز گونج رہی تھی، تم اسے نہیں چھوڑ سکتی اور نہ ہی تم ایسے یہاں رہ سکتی ہو۔ اس کی ساری روداد سن کر انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا، جس طرح آئی ہو اسی طرح واپس چلی جاؤ صفیہ۔ وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ پر چچی میں اپنی ذات کے ساتھ کیسے؟ اس نے روئی روئی آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہوئے لب کاٹے تھے۔ زندگی ذلت ہی ہے صفیہ، وہ اس کے بال چھو کر بولی تھی۔ میں نے اور تمہارے چچا نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے، کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ اپنی بیٹی سے پہلے تمہاری شادی کی، لیکن اب بس، میں اور کیا کروں تمہارے لیے؟ ایک بات لکھ کر رکھ لو، تمہارے چچا مر چکے ہیں، وہ پرانی زندگی اب ختم ہو چکی ہے۔ میرے ہاتھ دیکھو۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اسے دکھائے تھے اور وہ بے بسی سے ان کو دیکھتی گئی تھی۔ مجھے نیہا کی شادی کرنی ہے۔ تم طلاق لے کر گھر بیٹھ جاؤ گی تو اس کی شادی متاثر ہوگی، اور چلو بالفرض تم نے طلاق لے لی، آگے کیا کرو گی؟ میں نیہا کے ساتھ رہوں گی اور تم یہاں اکیلے کیسے رہو گی؟ حالات دیکھے ہیں، اور اب میں تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ وہ جیسا بھی ہے، عزت، روٹی اور چھت تو دے رہا ہے نا۔ اس کا باپ تمہارے باپ اور چچا کا دور کا رشتہ دار اور دوست تھا۔ وہ تمہارے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بدل جائے۔ اس کی چچی کا لہجہ اب سمجھانے والا ہو گیا تھا۔ فطرت نہیں بدلتی، اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ ایک برا مرد معاشرے کے باقی برے مردوں سے بچائے گا صفیہ۔ تم اب فیصلہ کر لو کہ اب اس ایک برے مرد کے ساتھ رہنا ہے یا معاشرے کے سارے برے مردوں کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ مما، آپ
نیہا نے صفیہ کا اترا چہرہ دیکھ کر مداخلت کی کوشش کرنا چاہی تھی، لیکن اس کی ماں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور جواب طلب نظروں سے صفیہ کو دیکھا تھا۔ سامنے صوفے پہ بیٹھی صفیہ نے ایک نظر نیہا کو دیکھا اور پھر اس کے عقب میں دیوار پر لگی فوٹو کو، جس میں وہ چاروں تھے۔ چچا اور چچی صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کے قدموں میں بیٹھی ہوئی نیہا اور صفیہ تھیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور واش روم میں آئی۔ نل کھول کر اس نے موبائل تھامے ہاتھ کو سنگ مرمر کے سنک پر رکھا اور دوسرا ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنے رونے کی آواز کو دبایا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ آتے ہوئے رئیسہ بھابھی نے اسے روکا تھا۔ وہ اظہر کے کزن کی بیوی تھیں اور ان کے الفاظ پانی کی دھار کے ساتھ فضا میں گونجے تھے۔ تم اپنے آپ کو مزید ہلکا کرو گی صفیہ، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آنسو مزید روانی سے بہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتیں کیسے ایسے چیٹر مردوں کے ساتھ رہ لیتی ہیں۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتی ان کو؟ جو دھوکہ دے اس کو دفع کرو اور آگے کا سوچو۔ میں تو کبھی ایسے مرد کو برداشت نہیں کروں گی۔ لعنت بھیجوں گی اور آگے کا سوچوں گی۔ کئی سال پہلے کہے اس کے اپنے الفاظ ہنٹر کی طرح اسے لگے تھے۔ موبائل سامنے شیلف پر رکھ کر اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور نل بند کیا تھا۔ پھر موبائل اٹھا کر اندر کا نمبر ملایا تھا۔ کال ملا کر اس نے آئینے میں اپنے غمزدہ چہرے کو دیکھا۔ بیل جا رہی تھی۔ عزت نفس، وقار، خواب، خواہش، امیدیں اور بڑے بڑے دعوے اسی نل کے پانی کے ساتھ گٹر میں بہہ گئے تھے۔ کال نہیں اٹھائی گئی تھی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور پھر سے کال ملائی تھی۔ ہاتھوں میں لرزش تھی۔ تیسری بیل پر بھی جب کال نہیں اٹھائی گئی تو اس نے اظہر کی سیکرٹری کا نمبر نکال کر کال ملائی تھی۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ اظہر کے سیکرٹری بات کر رہے ہو؟ ہیلو کے بعد اس نے پوچھا۔ جی آپ کون؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ میں اظہر کی بیوی ہوں۔ ان سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ ایک منٹ۔ دوسری طرف چند لمحے کے لیے خاموشی کے بعد کہا گیا تھا۔ اظہر اپنے آفس میں کسی میٹنگ میں مصروف تھا۔ سامنے میز پر پڑے اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ 3 دن تک جب وہ غائب رہا تھا تب بھی اسے اس نمبر سے کال آئی تھی اور پتہ چلا تھا کہ یہ صفیہ کا نمبر تھا۔ اس کے موبائل پر پھر سے کال آئی تھی۔ سب نے ایک ساتھ موبائل کی جلتی بجھتی اسکرین کو دیکھا تھا۔ اظہر نے موبائل الٹ کر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد میٹنگ ختم ہوئی اور سیکرٹری دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ سر، سیکرٹری نے متفقانہ نظروں سے اظہر کو دیکھا۔ ارجنٹ ہے، 2 منٹ بات سن سکتے ہیں؟ کیا ہے؟ اظہر نے سر کے خم سے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ بھابھی کی کال ہے، وہ شاید رو رہی تھی اور آپ سے بات کرنے کا کہہ رہی تھی۔ سب لوگوں کے باہر نکلتے ہی اس کا سیکرٹری نے بولنا شروع کر دیا اور فون اس کی جانب بڑھایا تھا۔ پوچھو کیا کام ہے؟ اظہر نے دراز سے سگریٹ نکالا۔ میں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ سگریٹ منہ میں دبائے لائٹر سے جلاتے اظہر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بھابھی، سر پوچھ رہے ہیں کیا کام ہے؟ وہ دراصل بزی ہیں۔ سیکرٹری کی صفائی پیش کرتی مدھم آواز ابھی گونجی ہی تھی کہ دوسری جانب صفیہ ان دونوں کی بات چیت لفظ بلفظ سن چکی تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کہا، مجھے گھر واپس آنا ہے، اظہر سے کہو ڈرائیور بھجوا دیں۔ یہ اس کی زندگی کی پوری زندگی کے سب سے بھاری الفاظ تھے اور سیکرٹری نے فوراً ماؤتھ پیس کان سے نکالتے ہوئے بات آگے پہنچائی کہ بھابھی کہہ رہی ہیں کہ واپس آنا ہے، ڈرائیور بھیج دیں۔ پوچھو گئی کیسے تھی؟ جیسے گئی تھی ویسے ہی واپس بھی آ جائے۔ اظہر نے سگریٹ کا کش لیا، دھواں فضا میں چھوڑ کر بے نیازی سے کہا، اور اسی لمحے صفیہ کی بلند ٹوٹی ہوئی آواز فون میں گونجی کہ اپنے سر سے کہو میں ٹیکسی لے کر آئی تھی، واپسی بھی ٹیکسی لے کر لوں گی تو ان کے اونچے شملے پر داغ لگ جائے گا، ورنہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر اظہر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ رسی جل گئی تھی مگر بل اب بھی موجود تھے۔ سیکرٹری نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا کیونکہ وہ صاف سن چکا تھا کہ صفیہ ادھر سے کیا کہہ رہی ہے۔ تب اظہر نے سن کر کہا، کہو 4 بجے تک آ جائے گا ڈرائیور، اور سیکرٹری کے کہتے ہی صفیہ نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ سر، ڈرائیور کو کہہ دوں 4 بجے کا؟ نوجوان نے بے ساختہ پوچھا۔ نہ جانے کیوں اسے اظہر کا رویہ سخت لگا تھا اور اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ انہوں نے اظہر نے فائل کھولتے ہوئے سر ہلایا۔
نہیں، میں خود 6 بجے تک پک کر لوں گا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش ہو کر باہر نکل گیا، کیونکہ یہ اظہر درانی کا ذاتی معاملہ تھا، اور اظہر نے فائل پر نظریں جماتے ہوئے سوچا کہ کبھی کبھی توڑنے کے لیے انتظار کروانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ لڑکی فاروق درانی کا انتخاب تھی۔ فاروق درانی جس نے اس کی ماں کو بے شمار اذیتیں دی تھیں۔ مگر سوال پھر بھی اٹھا، کیا صرف فاروق درانی نے ہی اسے اذیت دی تھی؟ اس کی روانی سے بہتی زندگی اس وقت درہم برہم ہوئی تھی جب ہارٹ اٹیک کے باعث اس کے چچا انتقال کر گئے تھے، اور اس کے بعد فاروق درانی نے اس کا رشتہ مانگا، جس پر چچی نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ صفیہ 27 سال کی تھی اور اظہر تقریباً 40 کا، اور آج اپنی عزت نفس اور وقار اس کے قدموں میں ڈالے وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، جو فنکشن سے باقی سب کی نسبت جلدی واپس آ گئے تھے۔ گاڑی پورچ میں رکی ہی تھی کہ ایک نوکر بھاگتا ہوا آیا اور جلدی سے بولا، صاحب جی، وہ عثمان جی کو پھر سے دورہ پڑا ہے، انہیں چوٹ بھی لگی ہے۔ اظہر بنا جواب دیے فوراً باہر نکلا اور بنگلے کے ایک طرف بنی انیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ صفیہ نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ بند کیا، چند لمحے سوچا اور پھر وہ بھی اسی سمت چل پڑی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور عثمان نوکر سے ہاتھا پائی کر رہا تھا۔ وہ اس بے لگام عورت کے شوہر کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ عثمان، اظہر نے نرمی سے اسے پکارا۔ اس کی آواز پر عثمان رک کر غرایا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ صفیہ نے غور سے اسے دیکھا۔ 25-26 سال کا نوجوان، بڑھی ہوئی داڑھی، سرخ آنکھیں، اظہر جیسے نقش، اور ماتھے سے خون پٹی کے کنارے سے بہتا ہوا گردن تک آ رہا تھا۔ پیچھے ہٹو۔ اظہر نے نوکر کو جانے کا اشارہ کیا اور خود اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ سکندر نے اسے پکڑ کر بٹھایا تو وہ ہانپتے ہوئے بولا، ان سے کہیں مجھے ہاتھ نہ لگائیں۔ اچھا بھائی، نہیں لگائیں گے۔ اظہر نے ایک طرف رکھا رومال اٹھایا اور دروازے میں کھڑی صفیہ کو یقین نہ آیا کہ یہ وہی بد اخلاق شخص تھا جس کے ساتھ وہ اتنے دنوں سے رہ رہی تھی۔ چوٹ کیسے لگی؟ اظہر نے رومال ماتھے پر رکھا اور پوچھا۔ اس سوال پر عثمان کی آنکھوں کے بدلتے تاثرات صفیہ نے صاف محسوس کیے، مگر وہ خاموش رہا۔ ادھر آؤ صفیہ، یہ رومال دبا کر رکھو، میں فرسٹ ایڈ کٹ لے کر آتا ہوں۔ اظہر نے اسے پکارا تو وہ چونک گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہارے علاوہ یہاں کوئی اور ہے؟ عثمان نے ابرو چڑھا کر پوچھا تھا۔ کون ہو تم؟ اظہر کے جانے کے بعد اس نے سنبھل کر پوچھا۔ اظہر کی بیوی، صفیہ نے تھوک نگل کر ڈرتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹو، وہ تحکم سے بولا، اور وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، ایک دیوار پر شادی کی تصویر لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ فریم شدہ ڈگریاں بھی۔ وہ اور علیشہ ایک ساتھ مسکرا رہے تھے۔ یہ تم ہو؟ اور یہ تمہاری ڈگریاں ہیں؟ صفیہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، ڈگریاں خرید کے لگائی ہیں اور ساتھ ہی میرا بھوت کھڑا ہے، وہ غصے سے بولا، اور اس میں غصہ کرنے والی کیا بات تھی؟ صفیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم وہی ہو نا جو CSS امتحان میں 3 بار فیل ہوئی ہے؟ وہ بہتے خون کی پرواہ کیے بغیر اس کی پشت کو گھورتے ہوئے بولا۔ سیاہ ستاروں والی ساڑھی، کمر تک گرے گہرے بھورے بال، اور گردن سے چپکا سبز جڑا سنہری سیٹ اسے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ صفیہ نے سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھا۔ ملازم بات کر رہے تھے، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ پاگل نہیں لگتے ویسے تم؟ صفیہ نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ میں ہوں بھی نہیں، وہ دو بدو بولا تھا۔ زخم کور کرو، تمہارے بھائی نے دیکھا تو مجھ پر غصہ ہوگا۔ عثمان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ ضدی تھا، ماننے والا نہیں تھا، مگر پھر بھی جھک کر رومال اٹھایا اور زخم پر رکھ دیا۔ اتنے میں اظہر فرسٹ ایڈ باکس لیے چلا آیا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے۔ اظہر جو اس کے زخم کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا اس کی آواز پر رکا تھا۔ قریب کھڑی صفیہ دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ تو زخم کی ڈریسنگ کیسے کروں؟ اظہر نے غصہ کیے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تھکن سے سوال کیا تھا۔ اس سے کہیں یہ لگا دے۔ عثمان ایسے ہی ڈٹائی سے بولا تھا اور صفیہ کے قدم تھمے تھے۔ صفیہ، اظہر نے اسے پکار کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھوک نگل کر وہ اس کے سامنے آ بیٹھی اور فرسٹ ایڈ باکس کھولا۔ اظہر قریب ہی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔
پیاری لگ رہی ہو۔ وہ روئی پر دوا لگا کر اس کا زخم صاف کر رہی تھی جب عثمان نے انگریزی میں کہا۔ صفیہ نے قریب کھڑے اظہر کو دیکھا اور اظہر نے چونک کر عثمان کو۔ تھینکس۔ بال ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے ڈال کر اس نے دوا اٹھائی۔ کلائی میں پہنی سونے کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ CSS میں فیل کیوں ہوئی تھی؟ وہ اظہر کو یوں نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ پتا ہوتا تو پاس نہ ہو جاتی۔ صفیہ ہولے سے زخم پر دوا لگا رہی تھی۔ اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، پاس ہونے کا پریشر تھا یا فیل ہونے کا ڈر؟ وہ مسلسل اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پاس کھڑے اظہر نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے ایک عرصے بعد ایسے بات کی تھی۔ پاس ہونے کا پریشر۔ صفیہ کھڑی ہوئی تھی اور پھر سوچ کر بولی، گڈ۔ عثمان مسکرایا تھا۔ اظہر کو پتہ نہیں کیوں ناگوار گزرا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ صفیہ خاموش رہی، تبھی نہایت سلیقے سے تیار علیشہ اندر آئی۔ ارے کیا ہوا؟ اس نے حیران ہونے کی پوری اداکاری کی۔ چوٹ لگ گئی تھی، اظہر نے جواب دیا۔ عثمان اور صفیہ کے چہروں پر ایک ساتھ ناپسندیدگی پھیلی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا؟ وہ متفکر سی آگے آئی اور ایک چپتی نظر عثمان کے ساتھ بیٹھی صفیہ پر ڈال کر سوالیہ نظروں سے اظہر کو دیکھا۔ اظہر کی طرح وہ بھی حیران تھی۔ عثمان کہاں کسی کو اتنے قریب آنے دیتا تھا۔ زیادہ چوٹ نہیں آئی، صفیہ دوا لگا رہی ہے۔ اظہر نے برے موڈ میں جواب دیا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ علیشہ کو دیکھتے ہی عثمان کا موڈ ایک لمحے میں بدل گیا تھا۔ وہ اہانت سے اٹکی۔ علیشہ کا سفید چہرہ سرخ ہوا۔ عثمان پہلی بار اس کے ساتھ ایسا نہیں کر رہا تھا، مگر صفیہ کے سامنے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، عثمان نے چٹکی بجا کر اسے باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ اونچی آواز سے صفیہ لرز گئی تھی اور چیزیں سمیٹنے لگی۔ تم یہاں ہی رہو گی نا؟ اسے دیکھ کر عثمان کا لہجہ یکایک نرم ہو گیا تھا اور تینوں ایک لمحے کو ٹھٹک گئے۔ صفیہ نے باکس بند کر کے اسے دیکھا اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ڈریسنگ چینج کرنے آؤ گی؟ وہ پورے اعتماد مگر نرم لہجے میں بولا تھا۔ نظر اس کے چہرے پر گڑی تھی۔ اس کی نظریں بری نہیں تھیں۔ دروازے سے باہر نکلتی صفیہ نے سوالیہ نظروں سے قریب کھڑے اظہر کو دیکھا۔ آ جائے گی۔ اظہر نے صفیہ کا بازو تھام کر اسے اٹھایا اور دونوں باہر نکل آئے۔ کمرے سے باہر آ کر صفیہ نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا اور غیر محسوس طریقے سے اپنے بازو کو اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ اتنا نخرہ؟ اظہر نے ابرو اچکا کر اس کی پشت کو گھورا۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ پلٹ کر بھی نہ دیکھا، وہ وہیں گھاس پر رک گیا۔ اس نے علیشہ جیسی بے لگام اپنی طرف مائل ہونے والی عورتیں اور عیسیٰ جیسی چپ چاپ سب کچھ برداشت کرنے والی عورتیں دیکھی تھیں جو پرفیکٹ بیوی کے زمرے میں آتی تھیں، اور مریم اپنی ماں جیسی باغی عورتیں بھی، لیکن صفیہ جیسی عورت سے وہ پہلی بار ملا تھا۔ عثمان کا رویہ یاد آیا اور اس کے ماتھے پر ناگواری کے بل پڑے۔ کمرے میں آ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس بیٹھی اور جیولری اتارنے لگی۔ تبھی اظہر اندر آیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں دوبارہ انیکسی میں جانے کی۔ عثمان کو دورے پڑتے ہیں اور وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر مارتا ہے۔ اس نے ناگواری چھپانے کی پوری کوشش کی تھی۔ اوکے۔ کانوں سے جھمکے اتارتی صفیہ نے ایک اور چپتی نظر اس پر ڈالی اور بے نیازی سے سر ہلایا، مگر اس کے ہاتھوں کی رفتار سست ہو گئی۔ وہ پرسوچ نظروں سے آئینے میں اپنا سراپا دیکھتی رہی۔ اظہر باہر نکل گیا اور صفیہ مسکرائی تھی۔ اچھا کردار خوبصورتی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن خوبصورتی ہمیشہ اچھے کردار کی محتاج رہے گی۔ یہ سبق صفیہ کو زندگی نے دیا تھا۔ وہ مردان میں اپنے آبائی گھر میں رہتی تھی۔ وہ DIG تھا اور اسلام آباد میں تعینات تھا۔ کئی دن بعد گھر واپس آتا تھا۔ وہ ملازم کو زور زور سے آوازیں دیتا۔ کمرے میں آیا۔ ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو لحاف اوڑھے صفحے پر نیم دراز تھی۔ ملاقات کرنی ہے تو میں کھڑی ہو جاتی ہوں، وہ ابرو اچکائے سے بولی تھی۔ جمعہ خان شاید کہیں مصروف ہے، کیس کی فائل منگوائی ہے اس سے۔ تندہی سے اسے دیکھتے اظہر کو 3 سیکنڈ لگے تھے اس کی بات سمجھنے میں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وضاحت دے گیا تھا۔ کافی دنوں بعد آنا ہوا۔ بے نیازی سے صفحہ پلٹا گئی تھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم نے مجھے مس کیا ہے۔ وہ کوٹ اتار کے بیڈ پر پھینک کر الماری کی جانب بڑھا تھا۔ توہین اچھی کرتے ہیں آپ، وہ متاثر ہوتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ اندر اظہر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔
دروازے پر دستک ہوئی تھی اور صفیہ اٹھ کر دروازے تک آئی تھی۔ سامنے سیاہ سلیو لیس ساڑی اور سرخ لپسٹک لگائے علیشا کھڑی تھی۔ اظہر ریڈی ہیں؟ جتاتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ نہیں۔ اس نے اثر لیے بنا سر نفی میں ہلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر آؤ گی؟ اس رویے پر علیشا ذرا سا بوکھلائی۔ وہ تو کسی اور چیز کی امید کر رہی تھی۔ نہیں۔ ان کو بتا دینا کہ میں باہر انتظار کر رہی ہوں۔ وہ مسکرائی اور معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اوکے۔ صفیہ نے دروازہ کھٹاک سے اس کے منہ پر بند کیا اور واپس چینج کر کے باہر نکلا۔ جینز پر شرٹ پہنے گنگناتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے رکا تھا۔ آپ کے کیس کی فائل باہر آئی تھی، وہ مصروف سی بولی۔ کیا؟ برش کرتے اظہر نے آئینے میں اسے دیکھا۔ علیشا گل آئی تھی، باہر انتظار کر رہی ہے۔ اظہر نے اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ جس صفیہ سے پہلی بار انیکسی کے ٹیرس میں ملا تھا وہ دوبارہ اس سے نہیں مل سکا تھا۔ عورتیں ایسی باتوں پر کتنا واویلا کرتی ہیں، اور ایک تم ہو۔ میں ان عورتوں کی طرح بیوقوف نہیں ہوں جو بے وفا شوہر کے آنے پر کارپٹ کی طرح بچھ جاتی ہیں۔ لہجہ عام سا تھا۔ الماری سے میری جیکٹ نکال دو۔ بیڈ پر بیٹھا اظہر جھک کر جاگرز پہنتے ہوئے بولا۔ صفیہ نے کتاب نیچے کی تھی اور آنکھیں سکیڑ کر اظہر کو دیکھا۔ سیریسلی اظہر، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ مجھے اتنا وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیں گے اور میں چیزیں لے کر آپ کے آگے پیچھے گھومتی پھروں گی؟ جوتوں کے تسمے بند کرتے اظہر نے سر اٹھا کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ گندمی رنگت اور عام سے نقوش والی لڑکی اپنی اسی زبان درازی کی وجہ سے اسے اچھی لگتی تھی۔ وہ اسے مروب نہیں ہوتی تھی۔ جتنا فوکس زبان چلانے پر کرتی ہو اتنا فوکس پڑھائی میں کیا ہوتا تو پاس ہو جاتی تم۔ وہ چل کر آئینے تک آیا تھا۔ پہلے یہ سارے کام کون کرتا تھا؟ علیشا یا ملازم؟ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور اس کا تبصرہ نظر انداز کرتی وہ سوال کر گئی تھی۔ علیشا کے نام پر اظہر نے آئینے میں اسے گھورا۔ سوجی آنکھیں، کھلے بال اور سرخ گال، پرفیوم اٹھا کر خود پر چھڑکا تھا۔ مرد ملازم، اب تمہاری موجودگی میں وہ تو آنے سے رہے۔ کسی ملازمہ کی ڈیوٹی لگا دیں۔ وہ لحاف ٹھیک کرتی بے نیازی سے بولی تھی۔ یاد آیا، آپ تو یہاں رہتے ہی نہیں ہیں۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے۔ جیکٹ پہن کر بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ 2 قدم آگے آیا۔ مجھ سے 3 فٹ دور رہ کر بات کیا کرے اظہر۔ صوفے پر نیم دراز اس کی آنکھوں میں دیکھتی سنجیدگی سے بولی تھی۔ ورنہ؟ اظہر نے گھڑی پہنتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ میں علیشا نہیں ہوں۔ مجھ پر تشدد اور زبردستی آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تم علیشا ہو بھی نہیں سکتی۔ وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے۔ اظہر جتاتے والے انداز میں لہجہ بنتے ہوئے بولا تھا۔ صفیہ مسکرائی تھی۔ سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ یہ بخار کی جان زیادہ تھی یا اس کے مجھ سے علیشا کی تعریف سننے کی۔ اچھا، لیکن میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے، وہ اسی کے لہجے میں بولی تھی۔ والیٹ اور چابیاں اٹھائے اظہر کے ہاتھ رکے تھے۔ تو مجھ سے ایسی باتیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، وہ سخت لہجے میں بولا اور جاتے ہوئے دروازہ زور سے بند کر گیا تھا۔ گستاخی کر دی، صفیہ خود کلامی کے لہجے میں بولی اور جمائی لیتے ہوئے بے دلی سے کتاب پھر سے کھولی تھی۔ وہ عرش سے فرش پہ گری تھی اور فرش سے پاتال میں دھنس گئی تھی۔ صفیہ اٹھ کے باہر آئی تھی۔ مردان میں ان کے آبائی گھر میں اظہر، اس کا باپ فاروق، عثمان اور علیشا رہتے تھے۔ اس وقت سب رئیس کی بیٹی کی سالگرہ پر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں بس وہ اور عثمان تھے۔ صفیہ لان میں آئی اور سامنے پول کے کنارے بینچ پر عثمان بیٹھا تھا۔ وہ چپ چاپ پول کے دوسری جانب بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ عثمان نے بات کا آغاز کیا تھا۔ میں بدصورت ہوں کیا؟ اس نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ عثمان نے سر نفی میں ہلایا۔ بدصورت لوگ علیشا اور اظہر بھائی جیسے ہوتے ہیں، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا اور صفیہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم پاگل نہیں ہو، وہ بول پڑی، اور تم بدصورت نہیں ہو، وہ اسی کے لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، شاید میرا نصیب بدصورت ہے۔ اس نے ایک ہاتھ پانی کی سطح پر پھیرا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے، جیتنے کا پریشر زیادہ ہوتا ہے یا ہارنے کا ڈر؟ ہارنے کا ڈر، وہ گمسم سی بولی تھی۔ تو کیا ہوا؟ اس کی آواز پر صفیہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ وہ بہت عجیب لگا تھا۔ کیا مطلب؟ فیل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ عثمان نے ابرو چکائے تھے۔ کچھ بھی نہیں،
صفیہ نے چند لمحے سوچا تھا اور پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ اس کا سب سے بڑا ڈر اس کے سامنے تھا، اور وہ ٹھیک تھی، برباد تھی لیکن زندہ تھی۔ ایگزیکٹلی، عثمان نے چٹکی بجائی تھی۔ تم اپنا سب سے بڑا ڈر جی رہی ہو۔ تم صحیح سلامت ہو اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ صفیہ، تمہارا رزق نہیں رکا، سانس چل رہا ہے، تم زندہ ہو، ٹھیک ٹھاک ہو۔ ہار اور ڈر کے اس پار کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی کبھی بھی نہیں رکتی۔ انسان سروائیو کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ اس کی بات میں صفیہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سوال اس نے خود سے پوچھا۔ برا شوہر دنیا کا آخری کنارہ نہیں ہے، وہ پانی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ تو اظہر کو چھوڑ دو نا، وہ اسی لہجے میں بولا تھا جس لہجے میں کبھی صفیہ دوسروں کو مشورے دیا کرتی تھی۔ شادی کی تصویر دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم ہی ہو۔ اس نے بات بدل دی تھی، کیونکہ اس کے کیس میں برا شوہر دنیا کا آخری کنارہ ثابت ہوا تھا۔ وہاں زیادہ اچھا لگ رہا ہوں؟ عثمان نے سوال پوچھا اور صفیہ نے اٹھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ اس نے ایک چیز محسوس کی تھی، اظہر کی غیر موجودگی میں وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھتا تک نہیں تھا۔ تم سب کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میرا دل نہیں کرتا، وہ کندھے اچکا کر بولا تھا۔ ان کی شکلیں دیکھنے کا کٹ آف ہونا مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل صرف ایک ہے، ان کو فیس کرنا۔ آپ کہتی ہیں تو آ جاتا ہوں صفی، وہ مسکرایا تھا۔ بھابی، صفیہ نے نرمی سے جیسے اس کی تصحیح کی تھی۔ صفیہ، عثمان نے کندھے اچکائے تھے اور وہ اٹھ گئی تھی۔ اب ایگزامز دوبارہ دے کر دیکھو، عثمان پیچھے سے بولا تھا۔ جب کوئی راستہ نہ بچے تو زندگی جو تنگ گلی سامنے رکھے اسی میں آگے بڑھنے میں عافیت ہے۔ مجھے لیکچر دینے والا خود اس حال میں کیوں ہے؟ صفیہ نے پلٹ کر ابرو اچکائے تھے۔ عثمان نے بس سر کو خم دیا تھا، جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے۔ الفاظ اس کا تعاقب نہیں کرتے تھے جیسے آج کر رہے تھے۔ گاڑی کئی منزلہ روشن عمارت کی طرف باہر رکی۔ تمہاری بیوی تھوڑی عجیب نہیں ہے؟ علیشا نے ٹیک لگائے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اظہر نے ہاتھ بڑھا کر بیک ویو مرر میں اپنا سامنے دیکھا تھا، اپنے وجیح چہرے کو دیکھا تھا۔ کیا وہ بدصورت تھا؟ کیا ہوا؟ علیشا نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا۔ علیشا کا ہاتھ دیکھ کر اس نے نظریں اٹھا کر اس کا دمکتا چہرہ دیکھا تھا۔ آج وہ خوبصورت نہیں لگا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کی وہ چند لمحے پہلے تعریف کر کے آیا تھا۔ اس نے ہاتھ غیر محسوس طریقے سے پیچھے ہٹایا تھا۔ علیشا کے لباس کا رنگ جسے اس نے پہلی بار نوٹس کیا تھا، سیاہ رنگ، یہ رنگ صرف صفیہ پر اچھا لگا تھا۔ میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے۔ گاڑی میں صفیہ کی آواز گونجی۔ اندر چلیں، ہم کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ علیشا نے کندھے جھکائے تھے۔ تم گھر سے کیا کہہ کر آئی تھی؟ اظہر نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تھا، اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی اور غصہ آ رہا تھا۔ یہی کہ رئیسہ بھابھی کی بیٹی کی سالگرہ پہ جا رہی ہوں۔ علیشا نے کندھے جھکائے تھے۔ تو تم سالگرہ پہ جاؤ، وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی مشکل سے کبھی کبھار اکٹھے باہر آنے کا موقع ملتا ہے، وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا اور علیشا نے متفکر نظروں سے اسے دیکھتے نرمی سے اس کے گال کو چھوا تھا۔ اظہر نے اس کا ہاتھ ہٹا کر سر ہلایا تھا۔ تم سرخ رنگ پہنا کرو علیشا، سیاہ رنگ تم پہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے بڑبڑایا تھا۔ میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے۔ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، بس کانوں میں اس کے زہر میں بجھے الفاظ گونج رہے تھے۔ گاڑی اس نے رئیسہ کے گھر کے باہر روکی تھی۔ علیشا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ اظہر نے گاڑی واپس موڑ لی تھی اور وہ سیدھا گھر آیا تھا اور دھپ دھپ کرتا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ سامنے وہ چادر سر سے اتار کر ایک طرف رکھ رہی تھی، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بدصورت کسے کہا تم نے؟ اظہر کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ بال کانوں کے پیچھے اڑستی وہ تھکان سے اسے دیکھتی ٹیبل تک آئی تھی جس میں کھانا لگا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری کہ تم مجھے بدصورت کہو؟ اظہر نے اسے گردن سے دبوچا تھا۔ صفیہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دے دیا اور آگے بڑھ کے کھانے سے بھری ٹرالی سے چھری اٹھائی تھی۔ خبردار، خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تھا۔ وہ غرائی تھی۔
اظہر اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ ہاتھ نہیں اٹھانے دوں گی میں آپ کو اظہر۔ صفیہ نے چھری ٹرالی میں پھینکی تھی اور اس کے قریب آئی تھی۔ بدصورت ہیں آپ، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی بے خوفی سے بولی تھی۔ اظہر اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور پھر اس کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ وہ اسے تھپڑ نہیں مار سکا تھا۔ اسے اپنی ماں یاد آ گئی تھی۔ جبڑے بھینچے تیز نظر اس پر ڈال کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے الفاظ ہنٹر کی طرح لگے تھے۔ میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے۔ وہ آگ جو اس نے دوسروں کے آنگن میں لگائی تھی، اس کے شعلے اپنے آنگن میں بلند ہوئے تھے تو اسے تپش کا اندازہ ہوا تھا۔ علیشہ صبح صبح تیار ہو کر باہر آئی تھی اور اسے جھٹکا لگا تھا۔ عثمان آئینے کے سامنے کھڑا تولیے سے چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ اس نے کلین شیو کی ہوئی تھی، ایسے تیار تھا جیسے کہیں جا رہا ہو۔ یہ شاید اسے لگا تھا کیونکہ اس نے ایک عرصے کے بعد عثمان کو ایسی حالت میں دیکھا تھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ آتشی رنگ کا سفید کڑھائی والا لباس پہنے وہ اس کے قریب آئی تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ پرفیوم چھڑکتے ہوئے بولا۔ اتنے روڈ کیوں رہتے ہو؟ علیشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عثمان نے اسے بری طرح سے جھٹکا دیا تھا۔ آج وہ غصے سے پاگل نہیں ہوا تھا۔ ہاتھ مت لگایا کرو مجھے، وہ حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنی تیاری؟ علیشہ بس مردہ چہرے سے اسے دیکھتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ صفیہ کہتی ہے کہ کلین شیو میں اچھا لگتا ہوں، وہ بڑبڑایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ علیشہ سن سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ مرد اس کی خوبصورتی پہ جان چھڑکتے تھے اور اس کا شوہر دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ علیشہ کو ایک لمبے عرصے بعد احساس ہوا تھا کہ اظہر کے پیچھے لگ کر اس نے عثمان کو کھو دیا تھا۔ یہ شاید کسی دوسری عورت کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ دوسرا جھٹکا اظہر کو لگا تھا۔ وہ 15 دن بعد گھر آیا تھا اور وہ ہاتھ دھو کر واش روم سے باہر نکلا۔ تولیے سے چہرہ تھپتھپایا، کھڑکی تک آیا تھا اور چہرے سے تولیہ نیچے لے جاتے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ باہر لان میں عثمان صفیہ کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھی اس کے جوتوں کے تسمے باندھ رہی تھی۔ تسمے باندھ کر وہ اٹھی اور مسکرا کر بال کانوں کے پیچھے اڑستی اسے کچھ پوچھ رہی تھی اور وہ سر ہلا رہا تھا۔ وہ عثمان تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ تیسرا جھٹکا دونوں کو اجتماعی لگا تھا۔ فاروق ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے خوشگوار موڈ میں عثمان سے کچھ پوچھ رہے تھے، ایسے جیسے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر ان کو تسلی ہوئی ہو کہ وہ واقعی بہتر ہو رہا تھا۔ فاروق اس سے سوال پوچھ رہے تھے اور وہ ہاں ہوں میں جواب دے رہا تھا۔ اظہر اور علیشہ آگے پیچھے ہی آئے تھے۔ صفیہ نہیں آئی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اظہر کو دیکھ کر پوچھا۔ کرسی کھینچتا اس کا ہاتھ رکا۔ بھابھی کہا کرو، وہ تنبیہی لہجے میں بولا۔ صفیہ، عثمان نے ڈٹائی سے کندھے اچکائے۔ اعظم نے خشکمی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اظہر کیا کر رہے ہو؟ فاروق صاحب نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اتنے میں صفیہ میز کے گرد کرسی کھینچ کر اظہر کے ساتھ بیٹھی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ علیشہ کی بھوک البتہ مر چکی تھی۔ اپنی ذات اتنی غیر اہم اسے کبھی نہیں لگی تھی۔ رات کے وقت وہ انیکسی کے چھت پر اظہر کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ میں نے عثمان کو اتنا بدلا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ صفیہ کے ارد گرد تو وہ کوئی اور ہی انسان ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ آج دونوں سامنے دیواروں سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ اظہر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ وہ دونوں سوئمنگ پول کے کنارے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ صفیہ کتابیں پھیلائی بیٹھی تھی اور شال خود پر لپیٹے وہ ہاتھ ہلا ہلا کے عثمان کو کچھ بتا رہی تھی۔ عثمان لیپ ٹاپ لیے پیچھے بیٹھا کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کی طرح نیکسی پہ چھت میں اندھیرے میں چھپ چھپ کر نہیں ملا کر رہے تھے، نہ ہی کوئی ملازم ان کی نگرانی پہ کھڑا تھا۔ ارد گرد سب لوگ تھے۔ ملازم گھوم پھر رہے تھے۔ ایک طرف فاروق صاحب کسی ملازم کے ساتھ کھڑے کوئی بات کر رہے تھے۔ دور رئیسہ کی بیٹی ملازموں کے بچوں کے ساتھ بھاگ دوڑ رہی تھی اور خود رئیسہ موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کر رہی تھی، چکر لگا رہی تھی۔ وہ سب نارمل تھے۔ چھوڑو ان کو، تم بتاؤ اتنے دن سے کہاں غائب تھے؟ وہ اس کے قریب آتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوال کیا تھا اس نے۔ جہنم میں تھا، اظہر جل کر بولا اور اس کا ہاتھ درشتی سے ہٹایا تھا۔ ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ علیشہ کی آنکھوں کی جوت بجھی تھی۔
پہلے عثمان نے ذلیل کیا تھا اور اب اظہر پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا موڈ برا ہو گیا۔ چند لمحے وہ وہیں رکا تھا اور پھر سگریٹ پھینک کے جوتے سے مسلتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ اظہر، علیشہ نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تو اس نے جھٹکے سے خود کو چھڑوایا تھا۔ صفیہ، عثمان اس سے بات کرنے لگا تو صفیہ نے ٹوکا۔ بھابھی کہا کرو، اظہر کو برا لگتا ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ آپ نے اظہر جیسے انسان سے شادی کیسے کر لی؟ اس کی بات نظر انداز کر کے بولا تھا۔ تمہیں اظہر سے کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اظہر سے نفرت ہے، وہ مصروف سا بولا تھا اور صفیہ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ پھر اس کے عقب میں سیڑھیوں میں اترتے اظہر کو اور اس کو ایک لمحے نے اسے باور کروایا تھا کہ وہ باخبر تھا۔ تم جانتے ہو؟ سب جانتے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کے صفیہ کا چہرہ دیکھا تھا اور اس سے پہلے کہ مزید وہ کچھ پوچھتی، رئیسہ اس کی طرف آ گئی تھی۔ عزت محبت کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن محبت عزت کے بغیر دھیرے دھیرے دم توڑ دیتی ہے، بلکہ کبھی کبھار عزت ملنے پر محبت زندہ ہو جاتی ہے۔ اظہر کے دل میں موجود نفرت عزت میں بدلی تھی۔ عزت نے فکر کا لبادہ اڑا تھا اور فکر اب محبت کے رنگ میں گھلتی جا رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کی کامدار لمبی قمیض اور جیولری پہنے وہ اس کے ساتھ ایک فیملی ڈنر پہ آئی تھی۔ وہ لاؤنج میں ایک طرف کھڑا تھا اور وہ تھوڑے فاصلے پر عورتوں کے ساتھ بیٹھی چائے کے کپ کو گھور رہی تھی۔ عورتوں کے پیچھے بھائی یا باپ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے مردوں کا المیہ یہ ہے کہ اگر ان کو پتہ ہو کہ عورت کے پیچھے کوئی طاقتور مرد نہیں ہے تو وہ اس کی عزت نہیں کرتے۔ وہ گمسم سی اپنے ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ جب رئیسہ کی کسی رشتہ دار نے کہا تھا، ایسے مرد کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کپ کو دیکھتی صفیہ نے نظریں اٹھائی تھیں اور باری باری سب کو دیکھا تھا۔ جس مرد کا اچھا سلوک، تحفظ اور عزت آپ کے پیچھے ایک طاقتور مرد کے ہونے سے مشروط ہو، اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی طاقتور مرد ہمیشہ آپ کے پیچھے نہیں رہے گا۔ اس کا لہجہ عجیب سا ہوا تھا۔ ہر کسی کا شوہر اظہر درانی نہیں ہوتا نا، ان میں سے ایک نے کہا، اور صفیہ نے صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا تھا۔ واقعی ہر ایک کا شوہر اظہر درانی جیسا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ دور بیٹھا اظہر اسے دیکھے گیا تھا۔ اسے پسند نہیں کرتا تھا لیکن اس کی عزت کرنے لگا تھا۔ صفیہ کی نظریں اس سے ملی اور اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ اٹھ کر رئیسہ کے بچے کی جانب بڑھی اور اسے اٹھایا تھا۔ اظہر اکیلا ہوا تو رئیسہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ صفیہ کے آنے سے عثمان کی حالت بہتر ہو گئی ہے، وہ دور کھڑی صفیہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اظہر نے سر ہلایا تھا۔ ملازم کہہ رہے تھے اچھا تھا، عثمان بھائی کی شادی ہم صفیہ سے کروا دیتے اور علیشہ کی شادی اظہر سے۔ وہ سر جھٹک کر بظاہر مسکراتے ہوئے مگر عجیب سے لہجے میں بولی تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، غلطی ہو گئی۔ صفیہ اور عثمان رئیسہ بول رہی تھی اور ایک کپ پہ اظہر کی گرفت سخت ہو گئی۔ رئیسہ بھابھی، صفیہ بیوی ہے میری، اسے برا لگا تھا۔ سیاسی بیوی رئیسہ نے تصحیح کی تھی اور وہ ایک نارمل انسان ڈیزرو کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک نارمل لگتا ہوں؟ اس نے چڑے ہوئے لہجے میں کہا اور دور کھڑی صفیہ کو دیکھ کے گیا تھا۔ وہ رئیسہ کے چھوٹے بیٹے کو اٹھائے گدگدی کرتے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، شفاف تھی، اندر اور باہر سے بالکل صاف، اتنی صاف کہ آپ آر پار دیکھ سکیں۔ وہ بچے کو اٹھائے ہوئے تھی۔ جب رئیسہ کا شوہر بصیر اس کے قریب رک کر کوئی بات کرنے لگا، وہ بصیر کی بات پر سر ہلا کر مسکرا کر جواب دے رہی تھی اور بار بار بچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ دونوں بچے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اظہر کے اندر باہر ناگواری پھیلی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب گیا تھا۔ وہ ذرا سا لاپرواہ گیا تھا۔ سب کچھ زیادہ ہی فری ہو رہے تھے صفیہ کے ساتھ۔ تب تک بصیر صفیہ کے قریب سے ہٹ چکا تھا۔ چلیں اب گھر؟ اس نے سوالیہ نظروں سے صفیہ کو دیکھا جس نے سر ہلا دیا تھا۔ صفیہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور سیٹ سے سر ٹکایا تھا۔ اظہر کی گردن ذرا سی مڑی ہوئی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا۔ اسٹریٹ پول کی زرد روشنی اس کے آدھے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بصیر کا اس سے بات کرنا عام سی بات تھی، پھر بھی اظہر کو پتہ نہیں کیوں عام نہیں لگی تھی۔ صبح تک سامان پیک کر لینا، اظہر کی آواز گونجی۔ صفیہ نے چونک کر اسے دیکھا کیونکہ اس کے چہرے پر پریشانی پھیلی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اسے چچی کے گھر بھیجنے کا کہہ رہا ہے۔ میں نے تو کچھ بھی کیا نہیں ہے،
وہ پریشان ہوئی۔ تم میرے ساتھ جا رہی ہو، وہ سیدھے لہجے میں بولا۔ اوہ، صفیہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس نے پھر سے گردن موڑ لی تھی۔ وہ لوگ ملازمہ اور علیشہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اظہر کی نظر اس کے گود میں رکھے ہاتھوں پر پڑی۔ چوڑیاں کلائی سے ذرا پیچھے کھسکی ہوئی تھی اور کلائی سے لپٹا سنہری بریسلٹ زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ اظہر نے اس کے لکھے الفاظ کو پڑھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے صفیہ کی کلائی پکڑ کر بریسلٹ کو سامنے کیا تھا۔ وہ چونکی نہیں تھی، اس کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ زیتون کی شاخ کو کہتے ہیں، معنی امن اور صلح کی علامت ہے۔ کس نے دیا تھا؟ اظہر نے سنہری دھات سے بھرے ان الفاظ پر انگلی پھیری تھی۔ چچا نے، صفیہ نے مختصر سا جواب دے کر اس کی شکل دیکھی تھی۔ اظہر نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جس پر غیر ارادہ سا تصور تھا۔ سامنے مین گیٹ سے علیشہ باہر آ رہی تھی اور اس کے پیچھے ملازمہ چل رہی تھی۔ میرے اندر نرمی نہیں ہے، اس لیے معاف کرنا مجھے مشکل لگتا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ معاف کر کے تعلقات بحال کرنا زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے مجھے یہ دیا تھا کہ میں یہ سبق یاد رکھوں۔ اس نے نرمی سے کہہ کر اپنی کلائی چھڑانا چاہی۔ میرے لیے معافی مانگنا بہت مشکل ہے۔ اس کا بریسلٹ دیکھتا وہ بڑبڑایا تھا۔ اب چھوڑ بھی دیں، وہ عام سے لہجے میں بولی تھی، لیکن اظہر پرسکون سا ان الفاظ کو دیکھ رہا تھا۔ صفیہ کی کھڑکی پر علیشہ نے انگلی پہ پہنی انگوٹھی سے دستک دی۔ صفیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر اظہر کے ہاتھ میں موجود اس کی کلائی دیکھ رہی تھی۔ اظہر نے بریسلٹ سے نظر ہٹا کر صفیہ کا مضطرب چہرہ دیکھا اور پھر نگاہ پھیر کر شیشے پر جھکی علیشہ کے چہرے پر نیلی آنکھوں میں عجیب تپش تھی۔ اظہر نے صفیہ کی کلائی نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں، شیشہ نیچے کر کے صفیہ نے علیشہ کو دیکھا۔ صفیہ کے آدھے چہرے پر پڑتی اسٹریٹ وول کی زرد روشنی اور سنہرے بلیسٹر سے لکھے ہوئے الفاظ، شیشے کے پار نظر آتی علیشہ کی نیلی آنکھیں، ٹھنڈی سیاہ رات اور اس کے کہے الفاظ۔ اس کا ایک لمحے نے عجیب سا تاثر چھوڑا تھا۔ اظہر کو لگا جیسے کائنات سے کوئی پیغام دے رہی تھی۔ پیچھے چلی جاؤ پلیز، میری ٹانگ میں درد ہے، علیشہ بیزار سے لہجے میں بولی تھی۔ صفیہ نے ٹھنڈا سانس خارج کیا اور ٹیک لگا کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ نو، علیشہ نے گر آنکھوں سے اظہر کا چہرہ دیکھا۔ اس کا سانس غیر معمولی حد تک تیز تھا اور کھڑکی کے باہر شیشے پہ اس کی گرفت سخت، تو مرمری انگلیاں سرخ پڑ رہی تھی۔ ملازمہ دلچسپی سے منہ پہ چادر ڈھانپے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایک کام کریں، گاڑی کی چابی مجھے دے دیں، میں اور شریفہ گھر چلے جاتے ہیں، آپ دونوں بعد میں آ جائیں۔ وہ باری باری دونوں کا چہرہ دیکھتی سکون سے بولی تھی۔ اظہر سے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر جو اظہر نے اس چڑیل کے سامنے بے عزتی کر دی تو میری پہلی کون سی عزت ہے؟ دل کی دھڑکن ذرا سست ہوئی تھی اور اعتماد واپس بحال ہوا تھا۔ اظہر اسے کہیں کہ آتشی رنگ کے کامدار لباس میں اس کا چہرہ خجالت سے سرخ ہوا تھا۔ صفیہ، اظہر کی بات منہ میں رہ گئی تھی۔ میں اور شریفہ ڈرائیور کے ساتھ آ جائیں گے، آپ لوگ جائیں، اس نے غصے سے کہتے ہوئے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوائی تھی اور سیٹ بیلٹ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ صفیہ اور میں جاتے ہیں، اظہر نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکا اور علیشہ کو دیکھتے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھایا تھا۔ ڈرائیور کو کال کرتا ہوں، وہ تم دونوں کو گھر چھوڑ دے گا، وہ موبائل میں بٹن دباتے ہوئے بولا تھا۔ صفیہ اور علیشہ دونوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ علیشہ نے شیشے سے ہاتھ اٹھایا اور گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ پوری بات سن لو، اظہر آرام دہ لہجے میں بولا تھا۔ ملازمہ کو تو بٹھا لیتے، وہ جلدی گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے جی کڑا کے بولی تھی۔ تم ڈر رہی ہو؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے عام سے لہجے میں بولا تھا۔ صفیہ نے بس ایک نظر اسے دیکھا۔ بندے نہیں کھاتا میں، وہ سکون سے بولا۔ آپ سے کچھ بعید بھی نہیں ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ عثمان ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کچھ یاد آنے پر سوال کیا تھا۔ ماں کی ڈیتھ کی وجہ سے اندر کے چہرے پر سایہ سے لہرا گیا تھا۔ کیسے ہوئی تھی ان کی ڈیتھ؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ گاڑی کی فضا میں ایک دم تناؤ پھیلا تھا۔ وہ عثمان پہلے وہ کتنا مختلف نظر آتا تھا، پھر وہ بول رہی تھی، اندر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہمدردی کرنا بند کرو۔ ہم ہیں اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، وہ بیزار لہجے اور اونچی آواز میں بولا تھا۔
میرے ساتھ اس ٹون میں بات مت کریں، صفیہ اسی کے لہجے میں بولی تھی۔ اظہر نے غلط نظر اس پر ڈالی اور خاموش ہو گیا۔ اندھیرے میں ڈوبی دنیا کو دیکھتی صفیہ کو علیشا کا چہرہ یاد آیا، زخموں پر جیسے کسی نے مرہم رکھ دیا تھا۔ سب اچھے تھے، بس وہی برا تھا جسے اچھا ہونا چاہیے تھا، اور اسے ایک انسان کے برا ہونے سے سب کی اچھائی پس منظر چلی گئی تھی۔ وہ لوگ مردان جا رہے تھے۔ رئیسہ کو پہلے کسی پارٹی میں جانا تھا، پھر واپس مردان آنا تھا۔ ان کے بیٹے کو بخار تھا، اس لیے انہوں نے بچے کو صفیہ کے ساتھ بھیج دیا۔ اظہر کا سیکرٹری گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی میں وہ بھابھی کا 2 مہینے کا بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی۔ صاف ستھرا 2 مہینے کا بچہ، گول مٹول اور صحت مند تھا۔ اپنے گرد چادر پھیلائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ان کی فیملی فنکشنز بہت ہوتے تھے۔ اتنے فنکشن صفیہ نے پوری زندگی میں نہیں دیکھے تھے جتنی شادی کے بعد ان چند مہینوں میں دیکھے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اظہر نے سوالیہ نظروں سے سیکرٹری کو دیکھا۔ میں چیک کرتا ہوں۔ سیکرٹری دروازہ کھول کر باہر نکلا، چند منٹ بعد واپس آیا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا سر، آپ ڈرائیور کو بلائیں۔ اظہر نے سامنے سڑک کو دیکھا۔ لمبی سیدھی سڑک ان کے گھر تک جاتی تھی۔ یہاں سے ان کا اپنا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ پیدل چل سکتی ہو؟ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے بیک ویو مرر میں صفیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس۔ کندھے چکا کر وہ باہر نکلی۔ سیکرٹری ڈرائیور کے انتظار میں وہیں رکا تھا اور وہ دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھے تھے۔ سیف ہے نا؟ وہ بچے کا بازو میں اٹھائے ہوئے بولی تھی۔ یہ ڈر میرے ساتھ زبان درازی کرتے ہوئے کہاں جاتا ہے؟ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں بیبی کے لیے کہہ رہی تھی، اس نے وضاحت دی۔ ہوا کے جھونکے سے اس کی شال سر سے ڈھلک چکی تھی۔ چلنے میں دشواری ہو رہی تھی اور بینچ پر بیٹھ کر ہیلز کو اتارا تھا۔ اگر تمہیں یہ امید ہے کہ صفیہ میں اعظم نے تنبیہی سے اسے گھورا اور صفیہ نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے اس آدمی کو دیکھا۔ مجھے آپ سے کوئی امید نہیں اظہر، وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتی سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ ایک ہاتھ سے موبائل پکڑے کمبل میں لپٹے بچے کو سہارا دیا تھا اور دوسرے سے جھک کر جوتے اٹھائے اور ننگے پیر ٹھنڈی سڑک پر آگے بڑھنے لگی۔ اظہر خاموشی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ لاؤ تھوڑی دیر میں اٹھا لوں۔ وہ دونوں آدھے راستے میں پہنچے تھے جب اظہر نے ہاتھ بڑھائے۔ صفیہ نے چپ چاپ بچہ اسے دے دیا۔ تم واپس کیوں آئی تھی صفیہ؟ وہ سامنے دیکھتے اپنے گھر کو دیکھتا ہوا بولا۔ چچا کے لیے۔ صفیہ کا لہجہ پست ہوا تھا، اور نیہا کے لیے۔ چچی نے کہا کہ میری ڈائیورس سے ان کی شادی متاثر ہو جائے گی۔ میں ان کے ساتھ اتفاق تو نہیں کرتی، لیکن رسک بھی نہیں لے سکتی تھی۔ چچا میرے ساتھ بہت اچھے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی متاثر ہو۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم آؤ گی، اظہر سر کو خم دے کر کہا تھا۔ مجھے بھی، اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ مجھے ٹھکانا چاہیے تھا، اور آپ کو بیوی نام کا دمچھلا تو برا سودا نہیں تھا۔ اظہر خاموش رہا اور صفیہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتا ہے اظہر، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ کیا؟ اظہر نے سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ عثمان آپ کی اور علیشا کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ اسے کبھی نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں جانے سے پہلے وہ اس پر ایک احسان کرنا چاہتی تھی۔ علیشا غیر تھی، لیکن آپ اس کے بھائی تھے۔ آپ علیشا کو پسند کرتے تھے تو اسے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ وہ ہیلز تھامے مزے سے چل رہی تھی۔ علیشا جیسی عورت شادی کے قابل ہے؟ اظہر تلخ لہجے میں بولا تھا۔ تو عثمان سے کیوں کی اس کی شادی؟ وہ رکی اور اس کا چہرہ دیکھا۔ عثمان نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ اظہر نے کندھے اچکائے کہا تھا، لیکن آپ کا علیشا کا تعلق اس کی مرضی نہیں ہے۔ اظہر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا، البتہ شرمندگی اور گلٹ گہرا تھا۔ کسی عورت کے سامنے اتنی اہانت اس نے پہلی بار محسوس کی تھی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تم فاروق درانی کی پسند ہو۔ وہ دوبدو ہوا تھا۔ آپ کو فاروق درانی کی پسند پہ اعتراض تھا تو کہا کیوں نہیں؟ دونوں گھر کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے تھے۔ کیونکہ اعتراض تھا، اس نے زور دیا تھا اور بچے کو اس کی جانب بڑھایا۔ وہ جاگ چکا تھا اور صفیہ خاموش رہی۔ ڈنر پہ چلو گی؟ مجھے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، وہ مصروف لہجے میں بولی۔ اچھی لگ رہی ہو، اور وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ توہین کرنے میں آپ ماہر ہیں اظہر، وہ اس کے لہجے میں بولی۔ اظہر کو معافی مانگنی نہیں آتی تھی اور صفیہ کو معاف کرنا نہیں آتا تھا۔ توہین؟ ڈنر کی ریکویسٹ ٹھکرانا ہے یا تعریف کرنا؟ اس نے پلٹ کر ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔
توہین یہ ظاہر کرنا ہے کہ ڈی آئی جی صاحب جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ جتاتی نظروں سے دیکھتی وہ قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اظہر کمرے میں کھڑا موبائل کی اسکرین دیکھ رہا تھا۔ کوئی میسج پڑھ رہا تھا۔ دروازہ کب کھلا اسے پتہ نہیں چلا۔ کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے گرد بازو حمائل کیے تھے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ علیشا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ علیشا، اظہر نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ناراض ہو؟ وہ بولی اور اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے تھے۔ اس سے پہلے کہ اظہر کوئی جواب دیتا دروازہ کھلا تھا اور صفیہ اندر آئی تھی۔ دونوں نے بیک وقت پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس نے ایک سپاٹ نظر دونوں پر ڈال دی اور اگلے الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ دروازہ ٹھا سے بند کیا۔ علیشا، دوبارہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ اظہر نے اس کے بازو ہٹائے۔ کیا ہوا؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھونے لگی اور اظہر نے راستے میں ہی اس کی کلائی پکڑ لی۔ عثمان کو پتہ چلے گا تو وہ بہت غصہ کرے گا، اس لیے آج کے بعد تم میرے کمرے میں نہیں آؤ گی۔ اس نے جھٹکے سے اس کو کلائی چھوڑ کر اسے گھورا اور 3 فٹ دور رہ کر بات کرو۔ اظہر کے لہجے میں اجنبیت اور کراہیت سی تھی جسے علیشا نے واضح محسوس کیا۔ تو ہم شادی کر لیتے ہیں۔ علیشا کی آنکھوں کی جوت بجھی تھی۔ جا کے کام کرو۔ اپنا وہ ہاتھ جھلا کر بولا، تم مجھ سے ایسے پیچھا نہیں چھڑوا سکتے، ایک گولی کی مار ہو تم۔ اظہر موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے بے رحم لہجے میں بولا اور وہ شوقی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ تمہیں پھر بھی گھاس نہیں ڈالے گی۔ اور وہ رونت سے بولی، تمیز سے بات کرو۔ کوٹ پہنتے اظہر نے برہمی سے اس کو دیکھا تھا۔ یہ سب تم اپنی بیوی کی وجہ سے کر رہے ہو نا؟ اس کا چہرہ دھواں دھواں اور گلا رندھا ہوا تھا۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ اور علیشا، تم مجھے تم کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ اظہر نے موبائل کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے ہاتھ سے اس کے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ علیشا سامنے ہی جم کے کھڑی رہی۔ تب اظہر نے بازو سے پکڑ کر گویا اسے ایک طرف دھکیلا اور باہر نکلا۔ انسان تکلیف کا کبھی عادی نہیں ہوتا۔ زخم درد دیتا تھا لیکن زخم یہ ملے زخم کی تکلیف دگنی ہو جاتی ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ایک طرف بنی لائبریری میں آ گئی تھی اور ایک ریک کا سہارا لے کر منہ پر ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی۔ یہ اظہر کی اصلیت تھی اور پہلے دن سے جانتی تھی، لیکن وہ جتنا بھی ڈھیٹ بن جاتی یہ چیز تکلیف دیتی تھی۔ پہلی بار تو نہیں آپ نے ان دونوں کو اکٹھا دیکھا ہو، پھر یہ رونا کس بات کا؟ عثمان کی پرسکون سی آواز پہ وہ چونکی تھی۔ چادر سے آنکھیں صاف کی تھیں، پتہ نہیں، اس لیے مختصر سا جواب دیا تھا۔ ایسے ٹاکسک رشتے میں رہنا انسان کو ہر محاذ پر تباہ کر دیتا ہے۔ اور کتاب اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، تو پھر تم کیوں ہو اس رشتے میں؟ صفیہ نے پلٹ کے سوال کیا تھا۔ میں تو دیکھ رہا ہوں اظہر اور علیشا کتنا نیچے گرتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولا تھا۔ تو پھر ہم دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس نے ریک کے ساتھ ٹیک لگا کر کہا۔ وہ اس ریک کے دوسری جانب کھڑا تھا۔ آپ کی مجبوری ہے اور میں دونوں کو اسی گھاٹ سے پانی پلانا چاہتا ہوں جس سے یہ مجھے پلاتے رہے ہیں۔ تمہاری ماں کو کیا ہوا تھا عثمان؟ اس نے مدھم آواز میں سوال کیا تھا۔ خودکشی کی تھی، وہ بے حس لہجے میں بولا، اور صفیہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ وہ بابا کے کسی ملازم سے شادی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ کتاب کے بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ بابا کو پتہ چلا تو انہوں نے ماما سے افیئر کا الزام لگایا اور ان پر تشدد کر کے ان کو کمرے میں بند کر دیا تھا، تو ماما نے سوسائڈ کر لی۔ آخر میں عثمان کی آواز مدھم ہوئی تھی۔ کسی نے روکا نہیں؟ صفیہ ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی تھی اور باہر آ کر عثمان کو دیکھا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ انہوں نے مدد کے لیے اظہر کو بہت پکارا تھا لیکن یہ نہیں گیا۔ عثمان ریک میں کوئی دوسری کتاب ڈھونڈتا ہوا بولا تھا۔ تو تمہاری اظہر سے لڑائی ہے؟ صفیہ نے جواب طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ کس چیز کے لیے لڑوں اظہر سے؟ عثمان بڑبڑایا تھا۔ ماں کے قتل میں حصہ ڈالنے کے لیے؟ مجھے اکیلا چھوڑنے کے لیے؟ پاگل پن کا الزام لگانے کے لیے؟ یا میری بیوی کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کے لیے؟ ریک سے کتاب نکال کر اس نے خشک آنکھوں سے صفیہ کو دیکھا تھا۔ تعلقات نہیں، بس فرینکنس ہے، صفیہ نے مدافعانہ انداز میں بولیا۔ اب آپ ہی اظہر کو ڈیفینڈ کریں گی؟ وہ ہنسا تھا۔ علیشا سے شادی کیوں کی تھی؟ صفیہ کو آج سارے رازوں سے پردہ اٹھانا تھا۔ وہ ہمارے پرانے ملازم کی بیٹی تھی۔ وکٹم بلیمنگ کر کے پہلے اس نے مجھے پھنسایا، پھر اسے اظہر میں فائدہ نظر آنے لگا تو اس کے ساتھ مصروف ہو گئی۔
اس نے میرے پاگل ہونے کے الزام پر ثبوتوں کے ساتھ ٹھپا لگایا ہے، اور اب سب آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اسے ہمیشہ سے اظہر کے قریب ہونا تھا اور پھر اسے بہانہ مل گیا۔ وہ ہموار لہجے میں بولا تھا۔ اسے چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ اپنی تکلیف دباتی وہ اس سے پوچھنے لگی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ ابھی تو ان دونوں کو اس دوائی کا مزہ چکھنا ہے جو انہوں نے مجھے دی ہے۔ وہ مسکرایا اور سر اٹھا کر صفیہ کو دیکھا تھا۔ مدد کریں گی؟ مجھے کسی ڈرامے کا حصہ نہیں بننا، میں بس نیہا کی شادی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے سر نفی میں ہلایا اور ایک آخری سوال پوچھوں؟ کیا واقعی تمہاری ماں؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر متجسس نظروں سے عثمان کو دیکھا۔ ڈیڈ اظہر سے بھی زیادہ بدتر تھے، ماں کو ٹائم نہیں دیتے تھے، باہر دوسری عورتوں کے ساتھ گھومتے تھے۔ ماما کو ایک نارمل زندگی گزارنی تھی۔ وہ ڈائیورس لے کے اس آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن اس نے صفیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ صفیہ نے سر جھکا لیا تھا۔ جتنی اذیت ان دونوں نے آپ کو دی ہے اس کا 1% بھی واپس کر دیں۔ وہ مصروف سے لہجے میں بولا تھا اور صفیہ نے کچھ سوچ کر سر ہلایا تھا۔ عثمان نے دروازہ کھولا، وہ سامنے ہو گئی تھی، تنفن کرتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہی جو تم اوپر اظہر کے ساتھ کر رہی تھی۔ صفیہ سینے پر ہاتھ باندھے مسکرائی تھی۔ اپنے شوہر تک محدود رہو، سمجھی؟ علیشا نے انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، اور صفیہ نے ایک دم کہکہا لگایا تھا۔ دیکھو، بول کون رہا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اور تم تو ابھی سے لال بلی ہو رہی ہو۔ اس نے منہ بنا کر علیشا کے گال کو چھوا تھا۔ پور علیشا۔ علیشا اسے گھور رہی تھی اور باہر کی جانب بڑھی، جہاں گاڑی تیار کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل پر اظہر کی کال آ رہی تھی۔ اظہر افسر گارڈز کے بغیر نکلا تھا۔ سیکرٹری نے اسے روکنا چاہا تھا، لیکن وہ کسی کی سنتا کہاں تھا۔ رات کے اس وقت وہ گاڑی سڑک کنارے روک کے کھڑا تھا۔ اسٹریٹ پولز کی زرد روشنی گاڑی کے بونٹ پر پڑ رہی تھی۔ وقت کئی سال پیچھے گیا تھا، 15 سال۔ اظہر صوفے پر سر جھکائے سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے زمین پر اس کی ماں بیٹھی تھی۔ میرا کوئی چکر نہیں اظہر، میں فاروق کو دھوکہ نہیں دے رہی۔ جمیل سے میں شادی کرنے کا سوچ رہی ہوں، اور میں فاروق جیسے انسان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی ماں نے اس کا گھٹنا ہلایا تھا، اور اظہر نے سر اٹھا کر خالی خالی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ آپ بدکردار ہیں، وہ زہر خون لہجے میں بولا۔ اظہر، اس کی ماں نے صدمے سے اس کی شکل دیکھی تھی۔ اگر ماما بدکردار ہیں تو ڈیڈ کہاں ہیں؟ قریب کھڑے عثمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، اور ماں کو کندھوں سے تھام کر اٹھایا تھا۔ وہ شادی کرنے کا کہہ رہی ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ اظہر نے بس خالی خالی آنکھوں سے دونوں کو دیکھا، اور پھر ان کے پیچھے دیوار پر لگی گھڑی تصویر کو۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ ان کو بتا دے، لیکن پھر اس نے دل سخت کر لیا تھا۔ لوگ تھوکیں گے ہم پہ اظہر، وہ میرا سیکرٹری تھا، لوگ کیا کیا باتیں کریں گے کبھی سوچا ہے؟ کانوں میں باپ کی آواز گونجی تھی۔ آپ کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، عثمان ماں کے سامنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تبھی اچانک دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا، اور فاروق اندر آئے تھے۔ اس کی ماں نے مدد طلب نظروں سے اظہر کو دیکھا تھا، اور عثمان کے پیچھے ہوئی تھی۔ فاروق نے البتہ صرف اظہر کو دیکھا تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح اٹھا۔ عثمان بول رہا تھا۔ فاروق نے آگے بڑھ کر مریم کو بالوں سے دبوچا اور باہر نکالا۔ اظہر نے عثمان کو پکڑا تھا۔ عثمان خود کو چھڑا رہا تھا، اور فاروق مریم کو گھسیٹ کر اندر لے جا رہے تھے، اور وہ چیختے ہوئے عثمان کو نہیں، اظہر کو پکار رہی تھی، لیکن اسے نہ وہ نظر آ رہی تھی نہ ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اسے وہ تصویر نظر آ رہی تھی جو اس کے باپ نے اسے دکھائی تھی، جس میں وہ ریسٹورانٹ میں اس ملازم کے ساتھ بیٹھی تھی، اور ان کے 3 گھنٹوں کی کال ریکارڈنگ سنائی دے رہی تھی۔ فاروق نے ان پہ تشدد کر کے ان کو شادی سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، اور مریم نے غصے میں آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس ایک واقعے نے عثمان کو پاگل کر دیا تھا۔ اسے دورے پڑنے لگے تھے، اور اظہر کو بے حس کر دیا تھا۔ اظہر حال میں لوٹا تھا۔ مریم کی آوازیں آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ رات کی تاریکی گھڑی شہر پرسکون، خاموش اور ٹھنڈا تھا۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی بھی ویسے ہی پڑ رہی تھی۔ وہ بدکردار ہوتے ہوئے بھی ایسے قتل کیا جانا ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اظہر کو ہر دن احساس ہوتا تھا
گہرا سانس لے کے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ پتہ نہیں توازن خراب ہوا تھا، کان بند ہو گئے تھے اور منظر دھندلا گیا تھا۔ کراہتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی اور مریم سامنے کھڑکی کے باہر بیٹھی دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اعظم نے پلک جھپک کر منظر کو واضح کرنا چاہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں پر بوجھ پڑا تھا اور وہ ان کو دوبارہ نہیں کھول سکا۔ لمحوں میں ہر چیز جیسے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ 3 ہفتے ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آیا تھا۔ اسے بری طرح چوٹیں آئی تھیں اور ہوش میں آنے کے بعد اس نے کسی کے چہرے پر واقعی فکر دیکھی تھی تو وہ صفیہ اور عثمان تھے۔ عثمان نے اسے بات نہیں کی تھی، لیکن وہ ہسپتال میں رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا کہ جب وہ کھانا لے کر آئی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کا لباس پہنے اس نے بال ڈھیلے سے آدھے باندھ رکھے تھے۔ کھانا کھا لیں۔ اظہر نے موبائل بند کیا تھا۔ اتنی فکر؟ سیاسی بیوی ہوں، دکھاوا تو کرنا پڑے گا۔ وہ ڈھٹائی سے پیالہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ کس چیز کا دکھاوا؟ اظہر نے پیالہ اس سے لیتے ہوئے پوچھا۔ خیال کا یا محبت کرنے کا؟ محبت۔ صفیہ نے ابرو اچکا کر اظہر کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے محبت کر سکتی ہوں؟ ہسپتال میں تمہارا چہرہ دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے۔ اتنا لوگ مرے ہوئے لوگوں کو نہیں روتے جتنا تم مجھے رو رہی ہو۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ صفیہ نے ٹرے کو ایک طرف رکھا اور بند مٹھی تھوڑی ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسٹاک ہوم سنڈروم کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اظہر نے بریسلٹ والی کلائی کو پکڑا تھا اور سر نفی میں ہلایا۔ CSS کے کورس میں تو نہیں تھا، وہ جتاتے لہجے میں بولا اور مسلسل ان سحر انگیز الفاظ کو دیکھے جا رہا تھا۔ عجیب سی کشش تھی ان میں۔ یہ ایسی بیماری ہے جس میں قیدی کو قید کرنے والے سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہر زخمی کو زخم دینے والا اچھا لگتا ہے۔ جسے آپ محبت کہہ رہے ہیں، میرے لیے وہ بس بیماری ہے۔ اس نے کلائی چھڑوانی چاہی۔ لا علاج بیماری۔ اظہر نے بازو پہ گرفت بڑھائی۔ چھوڑے۔ صفیہ نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور اظہر نے بازو چھوڑ دیا تھا۔ یہ آپ کو اتنا پسند ہے تو آپ رکھ لیں۔ کلائی سے بریسلٹ اتار کر اس نے اظہر کو تھمایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جھنجھلاتی نظروں سے دیکھا تھا۔ کم ان۔ دونوں نے بیک وقت دروازے کی جانب دیکھا۔ علیشہ اندر تھی۔ اظہر نے آنکھیں بند کر کے تھکا ہوا سانس خارج کیا۔ صفیہ کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ تھی اور وہ کھڑی ہوئی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ اظہر نے بیزاری سے کہا۔ صفیہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ حال پوچھنے آئی تھی۔ علیشہ کا لہجہ رندا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے دونوں نکل گئے تھے۔ نہ اظہر رہا تھا اور نہ عثمان۔ زندہ ہوں، جیسے کہ تم دیکھ رہی ہو۔ صفیہ نے ڈور گھما کر دروازہ کھولا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اظہر نے برا سا منہ بنایا۔ واک کرنے جا رہی ہوں۔ وہ ایک سپاٹ نظر ڈال کر باہر نکل گئی تھی۔ علیشہ وہیں کھڑے رہے گی۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں علیشہ؟ اظہر ابرو اچکا کر برے موڈ میں بولا تھا۔ تمہاری بیوی اور عثمان کے لچھن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ذرا فرصت ملے تو اس طرف بھی غور کرنا۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ اظہر کے بیزار چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ عثمان میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور تمہاری بیوی تمہیں گھاس نہیں ڈالتی۔ یہ کس حیثیت سے تم مجھے تم کہہ رہی ہو؟ اظہر کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ گستاخی ہو گئی DIG صاحب۔ علیشہ اسے گھور کر باہر نکل گئی۔ اسے واپس سارا فوکس عثمان پہ کرنا تھا۔ اظہر اس کے پہنچ سے ہمیشہ سے باہر تھا۔ وہ جو اس کے قریب ہوا تھا وہ بھی صفیہ کی چڑ اور فاروق سے نفرت اور گلٹ میں ہوا تھا۔ نیہا کی شادی تھی اور وہ بیچ میں جانے کے لیے تیار تھے۔ اظہر ڈریسنگ کے کمرے میں دائیں بائیں چکر کاٹتا اپنے مینیجر سے بات کر رہا تھا۔ یہ پہنی اچھی لگ رہی ہے؟ وہ ساڑی کے پلو سنبھالتے آئینے کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اظہر نے موبائل پر جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ آپ سے پوچھ رہی ہو اظہر؟ صفیہ پلٹی تھی۔ اس نے ہلکے سبز اور سنہری امتزاج کے سلک کی ساڑی پہنی تھی۔ اظہر نے ستائش کے انداز میں ابرو چکائے اور سر ہلایا۔ وہ مسکرائی اور میک اپ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ پھر جیولری نکال کر 2 گلوبند اس کے سامنے کیے تھے۔ کون سا زیادہ سوٹ کرے گا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ آج مجھ پہ یہ عنایات، وہ موتیوں والے سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں، شاید اسی لیے۔ اس نے چوکر گلے میں پہنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ایک وسیع لان میں کھڑے تھے۔ صفیہ اس سے کافی فاصلے پہ کھڑی عورتوں سے باتیں کر رہی تھی۔ بار بار اس کی نظر اس کی طرف اٹھ جاتی۔
علیشا اور عثمان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ پلو ٹھیک کرتی اس تک آئی تھی اور آپ کو کچھ بتانا ہے اظہر؟ اس نے عجیب سی نظروں سے اظہر کی شکل دیکھی تھی۔ کیا مطلب؟ اظہر نے اسے دیکھا تھا۔ سوری، تھینکس یا کچھ بھی، وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ سوری اور تھینکس؟ اظہر نے ابروج کا کر اسے دیکھا اور پھر صفیہ نے گہرا سانس لے کر چند لمحوں تک اسے دیکھا اور پھر کلچ اور موبائل وہیں قریب ٹیبل پر رکھا اور ذرا ہٹ کر ساڑی ٹھیک کرنے لگی۔ اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تھی اور اظہر نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ عثمان کا میسج تھا، وہ اسے گھر جلدی آنے کا کہہ رہا تھا۔ اظہر کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ صفیہ نے موبائل اور کلچ اٹھا لیا تھا اور چپ چاپ کھڑی ہو گئی تھی۔ موبائل پھر روشن ہوا اور اس بار کال آئی تھی۔ وہ وہاں سے ہٹ کر ایک سائڈ پر چلی گئی۔ کال سننے کے چند منٹ بعد واپس آئی تھی اور میرے سر میں درد ہے اظہر، میں گھر جا رہی ہوں، وہ عام سے لہجے میں بولی تھی۔ اظہر نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا اور اس نے سر ہلا دیا تھا۔ علیشا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور اپنے کمرے میں چپ چاپ لیٹی تھی، پھر اٹھ کر باہر آئی تھی۔ عثمان اپنے کمرے میں کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ اس نے سیاہ ڈریس شرٹ میں سیاہ پینٹ اور کوٹ پہن رکھا تھا۔ عثمان، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ بولو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ سب میں نے خود سے نہیں کیا، اظہر نے مجھے ورغلایا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، پھر بھی، لیکن میرا یقین کرو، میں نے کبھی کوئی لمٹ کراس نہیں کی۔ علیشا نے روتے ہوئے جو سچ چھوٹی کہانی اسے بتائی وہ سنا دی۔ ساری رداد سن کر عثمان نے اسے دیکھا۔ اظہر ہے ہی ایسا، وہ تمہیں ہراس کرتا رہا، یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ڈر گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے عثمان کو دیکھا۔ ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ عثمان نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ کھانا کھایا ہے؟ علیشا نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر شادی پہ جانے کا پلان کینسل کرتے ہیں اور ہم دونوں ڈنر پہ چلتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا، میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ علیشا کی آنکھوں میں جگنو چمکے تھے۔ میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا اور شاپنگ بیگ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اوپر چھت پر ویٹ کر رہا ہوں، ریڈی ہو کر آ جاؤ۔ وہ آگے بڑھ گیا تھا اور پیچھے علیشا نے آنکھیں بند کر کے سکھ کا سانس لیا تھا۔ تھکے قدموں سے گھر لوٹتی صفیہ نے چونک کر دیکھا کہ اظہر کی کال مسلسل آ رہی تھی، مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ اس نے لہجہ سنبھال کر بس اتنا کہا کہ گھر پہنچ گئی ہوں، جبکہ دوسری طرف چوکیدار نے مؤدبانہ آواز میں بتایا کہ میم انیکسی کی طرف گئی ہیں۔ کال کاٹتے ہی وہ گاڑی گیٹ کے اندر لے آیا اور جبڑے بھینچتا سیدھا انیکسی کی جانب بڑھا۔ دروازہ دھاڑ سے دھکیلا اور اوپر گیا تو آخری سیڑھی پر قدم اچانک رکے جب سامنے عثمان اور صفیہ کو اتنے قریب کھڑے دیکھا کہ صفیہ کی پشت اس کی طرف تھی اور وہ منظر اس کے اندر تک چلا گیا۔ پلٹ کر کمرے میں آتے ہی وہ جنونی انداز میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ سامنے رکھی گن پر نظر پڑی ہی تھی کہ پیچھے سے نسوانی آواز آئی اور وہ چونک کر پلٹا۔ دوسری طرف انیکسی کی چھت پہ عثمان علیشا کے قریب کھڑا اس کے چہرے پر نگاہ گاڑے پوچھ رہا تھا کہ یہ کہانیاں گھڑنا تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ تمہاری ہراسمنٹ کی ڈرامہ سیٹنگ بھی یہی تھی نا؟ اس کے جھوٹ کا لٹ جیسے سے ہٹاتا طنزیہ لہجے میں بولا تو علیشا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھر وہ سرد لہجے میں کہتا ہے کہ میری نظر میں تم دنیا کی سب سے بدصورت عورت ہو، اور لفافہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ چند قدم پیچھے ہٹتے ہی علیشا نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو کاغذات باہر گر پڑے، طلاق کے کاغذات۔ اسی لمحے گن اٹھائے اظہر پلٹا تو اس کے پیچھے صفیہ نہیں بلکہ علیشا کھڑی تھی۔ اس نے اسے بازو سے جکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اوپر لایا، مگر چھت پر پہنچ کر قدم جم گئے کیونکہ صفیہ کی جگہ علیشا کھڑی تھی جو خالی نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں عورتوں کی ساڑیوں کا رنگ ایک جیسا تھا اور صفیہ نے بازو جھٹک کر کہا، کیسا لگا؟ جسے تم صفیہ سمجھ کر پاگل ہو رہے تھے وہ علیشا تھی۔ اظہر غصے سے بولا، یہ مذاق ہے؟ ہاتھ اٹھا کر مارنے کو بڑھا مگر اس کا ہاتھ فضا میں معلق ہو گیا کیونکہ صفیہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی کہ رک کیوں گئے ہیں؟ یہی تو میرا دل چاہ رہا تھا مارنے کا جب میں نے آپ کو علیشا کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ عثمان نے اسے طلاق دے دی ہے۔ علیشا نے شوق میں اظہر کو دیکھا اور وہیں کھڑا عثمان اس سب کو سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اظہر نے بے یقینی سے عثمان کو پکارا مگر وہ سپاٹ لہجے میں بولا کہ تم اس عورت کے قابل ہو، میں تو صرف نجات چاہتا تھا، اور اگر شادی کرنی ہے تو کر لو۔ اظہر نے اسے جھٹکے سے گریبان سے پکڑا مگر عثمان طنزیہ بولا
کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں. یہ عورت تو بدکردار نکلی، لیکن آپ تو میرے بھائی ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں اظہر بھائی میرے سامنے مت آئیں. مجھے نفرت ہے آپ سے. وہ جھٹکا دے کر گریبان چھڑا کر پلٹا اور صفیہ نے آخری بار دونوں کو دیکھا اور پھر اپنی راہ لے لی. ان سب کے درمیان جو کہانی چل رہی تھی وہیں سے شروع ہوئی تھی اور وہیں آ کر ختم ہو گئی تھی. کمرے میں آ کر اس نے سوٹ کیس نکالا اور خاموشی سے اس میں کپڑے رکھنے لگی تھی. اسی لمحے اظہر دروازہ کھول کر اندر آیا، مگر صفیہ نے بغیر پلٹے سخت لہجے میں کہا کہ معافیاں دینے اور لینے کا وقت گزر چکا ہے. یہ کہہ کر اس نے سوٹ کیس نیچے اتارا اور دوبارہ کپڑے رکھے اور پھر تلخی سے بولی کہ اگر میں عثمان یا کسی بھی مرد کے ساتھ ویسی ہی پوزیشن میں کھڑی ہوتی جیسے آپ علیشہ کے ساتھ تھے. تو یہ سنتے ہی اظہر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ جھنجھلا کر بولا شٹ اپ. مگر صفیہ کی آواز میں دکھ گھل گیا تھا. جس دن آپ مجھے اس سب کے لیے معاف کر دیں گے اسی دن میں بھی آپ کو معاف کر دوں گی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ بھاری سانسوں میں بتانے لگی کہ میں کسی مجبوری کے تحت واپس نہیں آئی تھی. یہ احسان تھا میرے چچا کا. انہوں نے مجھ پر بہت کرم کیا تھا. میں نہیں چاہتی تھی کہ میری طلاق کی وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی متاثر ہو، اس لیے میں نے نیہا کی شادی تک کا انتظار کیا تھا. یہ سب کہتے ہوئے اس نے بازو چھڑایا اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ اندر وہیں کھڑا اس کی صورت دیکھتا رہ گیا جسے معافی مانگنے کا الفاظ ہی نہیں مل رہے ہوں. نیچے آ کر صفیہ نے دروازہ کھولنے کو کہا تو چوکیدار نے رعب سے جواب دیا کہ بی بی رات کو مالک کی اجازت کے بغیر گیٹ نہیں کھلتا. صفیہ نے غصے سے کہا کہ دروازہ کھولو. ملازم نے اوپر کھڑکی میں کھڑے اظہر کی طرف دیکھا. اس نے سر ہلا کر اجازت دی، تب جا کر گیٹ کھلا اور صفیہ سوٹ کیس گھسیٹتی باہر نکل آئی تھی. رات گئے وہ سنسان سڑک کنارے ایک بینچ پر بیٹھی تھی. پاس سوٹ کیس رکھا تھا اور سامنے دور روشنیوں میں جگمگاتا دورانی ہاؤس دکھائی دے رہا تھا. دل و دماغ سے بدلے کی دھند ہٹی تو سچائی سامنے کھڑی تھی. اب آگے کیا؟ چچی کی کال اٹھاتے ہوئے گھر کی چابیاں مانگ رہی تھی. اسے یاد آیا کہ چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ گھر کی چابیاں فیصل یعنی نیہا کے شوہر کے پاس کیسے جا سکتی ہیں، جبکہ اس گھر میں میرے بابا کا بھی حصہ تھا. یہ کہتے ہی اس کے آنسو بہنے لگے. چچی کچھ اور کہہ رہی تھی مگر صفیہ نے سنا نہیں. چچی نیہا کے ساتھ رہتی تھی اور گھر ہاتھ سے جا چکا تھا. آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. چچا کی دکان کا کرایہ بھی چچی کے پاس چلا جاتا تھا. سب ملا کر اسے لگا جیسے زندگی اچانک بند گلی میں دھکیل کی گئی ہو. ایک لمحے کو تو جی چاہا کہ سامنے پہاڑی سے چھلانگ لگا دے. اظہر کے ساتھ بدلہ لینے کا کھیل اس وقت بہت آسان لگا تھا، لیکن اب حقیقت اپنی پوری سردی کے ساتھ اس کی ہڈیوں میں اتر آئی تھی اور آئینے نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اصل میں کتنی لاوارث تھی. ادھر اظہر اسی صوفے پر بیٹھا تھا. جیب سے والیٹ نکال کر 2 انگلیوں سے ایک تصویر نکالی اور دیر تک اسے دیکھتا رہا. وہ اس کی ماں مریم درانی کی تصویر تھی، ایک خوبصورت عورت جسے وہ بچا نہیں سکا تھا، حالانکہ بچانا چاہیے تھا، مگر وہ صفیہ کو اب بھی بچا سکتا تھا. شاید یہ تلافی کا ایک آخری موقع تھا جسے سوچ کر وہ اٹھا، بیڈ پر رکھی شال اٹھائی اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا. بدلہ لینے کے لیے پہلے اپنی پشت مضبوط کرنے کی سوچ لیے بغیر وہ بینچ پر آ بیٹھا تھا. اپنا کوٹ اس کے اپنے درمیان رکھ کر پرسکون مگر سخت لہجے میں بولا کہ مجھ سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں تم ہو ہی نہیں. جبکہ صفیہ گردن دوسری طرف موڑے خاموش بیٹھی رہی اور پھر تلخی سے کہنے لگی جانتی ہوں کہ میں لاوارث ہوں. اس کی بات پر اظہر کی آواز گونجی اٹھو گھر چلو، مگر اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے ٹھہرے انداز میں جواب دیا میں واپس نہیں جاؤں گی. جس پر اس کے لہجے کی تیزی بڑھ گئی. پھر کہاں جاؤ گی؟ اور صفیہ نے بے ساختہ کہا مجھے چھوڑنے سے پہلے ایک مستحکم ذریعہ آمدنی، ایک محفوظ ٹھکانہ چاہیے. یہی تو فرق ہوتا ہے حقیقت اور تصویر میں صفیہ جمال. وہ پوری سنجیدگی سے بولا اور اٹھ کر اس کا سوٹ کیس تھام لیا، جس پر صفیہ نے کاٹ تار نظر اس پر ڈالی کہ میں آپ کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہوں گی. تو وہ مکمل سکون سے کہہ اٹھا ٹھیک ہے نہ رہنا، میں تمہیں الگ گھر میں رکھوں گا جہاں تم اپنی پڑھائی مکمل کر سکو گی، CSS کا امتحان دے سکو گی، تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی، مگر میں تم سے دور رہوں گا. وہ اس کی ہر شرط مان چکا تھا کیونکہ نہ صفیہ اسے معاف کر سکتی تھی اور نہ ہی اظہر میں معافی مانگنے کی گنجائش تھی.
کوٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ اس کے آگے چلنے لگا، اور صفیہ چند قدم پیچھے اس احساس کے ساتھ اٹھی کہ تقدیر تو اسے بار بار اسی شخص کے قدموں میں لا کر پٹخ دیتی ہے، چاہے وہ خود کو کتنا ہی مضبوط کیوں نہ سمجھ لے۔ آخر میں بے بسی اس کا مقدر ثابت ہوتی ہے۔ اظہر اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ رئیسہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں رئیسہ کی آواز پڑی تھی اور اس کے قدم تھمے تھے۔ تم صفیہ سے شادی کر لو عثمان۔ اظہر اور وہ ایک دوسرے کے ٹائپ کے نہیں ہیں، ویسے بھی اظہر اسے چھوڑ دے گا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا رئیسہ بھابھی، اظہر بھائی ہے میرا اور وہ صفیہ کو پسند کرتا ہے، صفیہ کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ اظہر آگے بڑھ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آئے کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ دستک ہوئی تھی۔ اجازت ملنے پر دروازہ کھلا اور عثمان اندر آیا۔ آپ معافی کیوں نہیں مانگ لیتے اظہر بھائی؟ عثمان زچ لہجے میں بولا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ہرٹ کرنے کے بعد میں، ماما اور صفیہ آپ سے معافی سننا ڈیزرو کرتے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں معافی کے قابل ہوں؟ اظہر گھڑی اتارتے ہوئے بولا تھا۔ یہ فیصلہ میں نے، صفیہ اور ماما نے کرنا تھا، آپ کا کام بس معافی مانگنا تھا۔ سوری۔ اظہر نے پلٹ کے عثمان کو دیکھا تھا اور اسے جیسے کہ لمحے کے لیے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اسے اظہر سے اتنی جلدی معافی کی امید نہیں تھی۔ میں اور رئیسہ بھابھی صفیہ کو واپس تو لے آئیں گے، لیکن اسے روکنا اب آپ کا کام ہے، وہی کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ باہر کی دنیا پریوں کی کہانی جیسی نہیں ہوتی صفیہ، یہ رئیسہ تھی۔ تم صحیح ہو، جو اظہر نے کیا ہے وہ ناقابل قبول ہے، لیکن تم اس وقت اکیلی ہو۔ تمہارا ایک بھی محرم رشتہ ہوتا، یہ تمہاری ماں ہی زندہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی نہ روکتی، میں خود تمہیں اس فیصلے پر سپورٹ کرتی، لیکن اب تمہیں اظہر کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ شوہر برے ہیں لیکن اچھے ہیں۔ اگلا پورا سال اس کا اور اظہر کا آمنا سامنا بہت کم ہوا تھا۔ اس نے امتحان پاس کر لیا تھا اور ٹریننگ اکیڈمی چلی گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پہ اس کی تقرری ہوئی تھی اور وہ رئیسہ اور عثمان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اظہر نے سب کچھ باپ اور آپ کی نفرت میں کیا تھا۔ دیکھیں، ایک چانس دے دیں۔ اظہر نے دوبارہ کچھ الٹا سیدھا کیا تو اب آپ کے پاس ایک سٹیبل زندگی ہے، آپ کبھی بھی واپس جا سکتی ہیں۔ یہ عثمان تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عثمان، صفیہ نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار باہر کی دنیا کو دیکھ لو۔ تمہاری آزاد خیال طبیعت کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں گزرے، یہ حقیقت ہے۔ اس معاشرے میں ہمیں مرد کی ضرورت ہے صفیہ۔ یہ رئیسہ تھی اور وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ وہ دونوں چلے گئے اور وہ گورنمنٹ سے ملے اس گھر میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا تھا۔ عجیب سا ڈر اسے ہر وقت گھیرے رہتا تھا۔ آفس میں بھی اس نے دیکھا تھا کہ کچھ مرد آفیسرز بہت عجیب نظروں سے اسے دیکھتے تھے۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے جب نیہا کی کال آئی تھی۔ اسے مبارکباد دی گئی تھی۔ اسے اپنی دکھی سنانے لگی اور صفیہ چپ چاپ سنے گئی۔ کیا بس بتاؤں صفیہ، میرا شوہر فیصل اتنا نیچ آدمی ہے، اتنا پیسہ ہے اس کے پاس اور پائی پائی کا حساب رکھتا ہے، اتنے تانے دیتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ماما کو تو ساتھ رکھ لیا ہے میں نے، لیکن جو اس آدمی نے میرا ناک میں دم کیا ہوا ہے وہ روحانسی ہوئی تھی۔ تو چچی سے کہو کہ میرے ساتھ آ جائیں، وہ گمسم سی بولی تھی۔ کیسے آ جائیں؟ یہ بھانجا ہو کر ایسا ہے تو اظہر کیسا ہوگا؟ قسم سے میں بابا کو اتنا مس کرتی ہوں صفیہ۔ اظہر ایسا نہیں ہے، وہ بھی آواز بڑبڑائی تھی اور نیہا نے اپنا دل ہلکا کر کے کال کاٹ دی تھی۔ اسے شوہر برا ملا لیکن محافظ اور جائے پناہ اچھی ملی تھی۔ اگلی شام وہ دیر سے واپس جا رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور ڈرائیور باہر نکلا تھا۔ صفیہ نے بے چین نظروں سے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ نسبتاً سنسان علاقہ تھا۔ اتنے میں 3 موٹر سائیکل سوار اس کے قریب آ کر رکے تھے۔ ایک نے ڈرائیور کو دبوچا اور اس کی جانب بڑھے تھے۔ ایک نے گردن سے اسے سختی سے دبوچا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح سے پھڑپھڑائی تھی۔ وہ اظہر نہیں تھا جو ایک بار کہنے پہ چھوڑ دیتا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے منہ اس کے قریب کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے بس صفیہ، اس کی آنکھوں میں پانی اکٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور دوسرے نے ڈرائیور کو باندھ کر پھینکا تھا۔ تیسرا صفیہ کو دروازہ کھول کر اندر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھی نے اس کو روک دیا۔ اوئے،
یہ اظہر درانی کی بیوی ہے، اظہر درانی۔ وہ ڈی آئی جی، اس آدمی کی گرفت اس کے گلے کے گرد ہلکی ہوئی تھی اور اس نے کارڈ اپنے ہاتھ سے دبوچ کر دیکھا تھا۔ نکلو یہاں سے۔ وہ دونوں ایک جست میں باہر نکلے تھے۔ نام کیا ہے تیرے شوہر کے باپ کا؟ فاروق درانی۔ صفیہ کی پھنسی پھنسی ہوئی آواز نکلے۔ نکل یہاں سے، یہ علاقے کا ڈی آئی جی ہے۔ کہاں مار کے پھینکے گا؟ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ دونوں موٹر سائیکل سٹارٹ کر چکے تھے۔ اس آدمی نے صفیہ کو چھوڑا اور تینوں بھاگ گئے تھے۔ وہ اب سنسان وہاں کھڑی رہی اور پھر ہاتھوں سے موبائل نکالا۔ واپسی کا راستہ اسے ٹھیک ٹھاک دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے لیے معاف کرنا مشکل تھا، لیکن اس کے چچا نے کہا تھا کہ یہ مشکل زندگی آسان بنا دے گا، تو واقعی زندگی کو آسان بنا دیا تھا۔ صلح اختلاف ختم کر کے تعاون اور سمجھوتا کرنے کا نام تھا۔ یہ غلطی کو تسلیم کر کے دل آزاری اور نقصان کی تلافی کر رہا تھا۔ یہ امن، سکون اور تعاون کی وہ حالت دوبارہ قائم کرتا تھا۔ یہ ماضی کی غلطیوں کو طلاق دے کر تعلقات بہتر کرنے کا نام تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اظہر کے گھر کے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور صفیہ کے آنسو بند توڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ اسے لگا تھا کہ اس کے پاس پاور پوزیشن ہوگی، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، لیکن وہ غلط تھی۔ اظہر کی نظر اس کی گردن پر پڑی تھی، جہاں زور سے دبانے سے اس کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس نے صفیہ کے بال ہٹا کے گردن کو دیکھا اور پھر اس کا چہرہ دیکھا۔ کتنے آدمی تھے؟ 3 شکلیں یاد ہیں، چہرے کور تھے۔ ان کے سر نفی میں ہلا، وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور اظہر کال ملا کر موبائل کان سے لگائے باہر نکل گیا تھا۔ مجھے 12 گھنٹوں کے اندر اندر وہ تینوں جیل کے پیچھے چاہیے ہیں، وہ باہر کھڑا سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ پھر واپس آیا، اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں صفیہ۔ اس کے سامنے کھڑی رہی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے پاس پاورفل پوزیشن ہوگی، گھر ہوگا، پیسے ہوں گے، تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن میں غلط تھی۔ وہ سر جھکا کر بولے تھے۔ بابا نہیں تھے تو چچا تھے، اور وہ تھے تو لگتا تھا کہ دنیا الگ ہی جگہ ہے۔ وہ گئے تو آپ آ گئے۔ زندگی خوبصورت نہیں تھی، لیکن محفوظ تھی، اور آپ نہیں ہیں تو لگتا ہے کہ سر پہ چھت نہیں ہے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ رئیسہ بھابھی نے ٹھیک کہا تھا، میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ باہر کی دنیا واقعی پریوں کی کہانی جیسی نہیں ہے، چھوڑ نہیں سکتی میں آپ کو۔ صفیہ، مجھے معاف کر دو نا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اتنا برا بھی نہیں ہو یار، میں نے اپنی تکلیف میں تمہیں بھی تکلیف دی۔ صفیہ نے ایسے اظہر کے سر کے ساتھ آنسو صاف کیے۔ گھر جانا ہے تو چھوڑ آؤں؟ نرمی سے اظہر نے گہرا سانس لیا اور صفیہ نے اس کی شکل دیکھی۔ اس آدمی کے نام کا ٹیگ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو اس سے آگے کی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے واپس نہیں جانا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا اور کھڑی ہو گئی۔ مردان جا سکتی ہو؟ فضا جیسے ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ مردان؟ اس وقت؟ کلائی پہ بندی گھڑی دیکھ کر اس نے ایسے ظاہر کیا تھا جیسے یہ کہیں جانے کا بڑا ہی کوئی نامناسب وقت تھا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ 10 ہی تو بج رہے ہیں۔ آپ 12 بجے واپس آ جاتے تھے، یاد ہے نا؟ باہر دھند ہے اور ڈرائیور بیچارہ تھکا ہوگا، تو یہاں ہی رک جاؤ۔ تم ویسے بھی ڈیوٹی پر ہو، صبح واپس آنا پڑے گا۔ اظہر سرسبزی سے لہجے میں بولا۔ یہ مہمان نوازی کتنے دنوں کے لیے ہے؟ صفیہ نے بالوں کو اونچی پونی میں باندھتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ ساری زندگی کے لیے، لیکن تم جتنے دنوں تک چاہو رک سکتی ہو۔ وہ جیب سے اس کا بریسلٹ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ آپ نے مجھے بہت دکھ دیا اظہر، لیکن میں ایک عورت ہوں، مجھے اپنے دکھ دینے والے شخص سے ہی تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے بولی تھی۔ میں علیشا کے ساتھ لمٹ کراس نہیں کر سکا کبھی، میرا یقین کرو۔ میں ابھی تک، آج تک کسی عورت کے قریب نہیں گیا صفیہ۔ اظہر معافی مانگ چکا تھا اور صفیہ اسے معاف کر چکی تھی۔ آج پہلی بار اظہر صفیہ کو باہوں کے گھیرے میں لیے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ باہر رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور اندر 2 جسم ایک جان ہو رہے تھے۔ تو یہ صلح کی کہانی تھی، جس کا رنگ زمرد جیسا سبز نہیں تو درختوں کے پتوں اور ہریالی جیسا سرسبز ضرور ہوتا ہے۔
کیونکہ اس میں تحفظ اور سکونیت کی ٹھنڈک تھی، اور یہ ایک نئی شروعات کی علامت تھی۔ کہانی کا ریویو لازمی دیں۔ شکریہ۔